اسی محال میں ادنا کو آلہ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی دن بدن ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے، اور الحمدللہ 104 سے زیادہ شعبہ جات ہیں جس میں سنتوں کی خدمت ہو رہی ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک ایسے شعبے کے اسلامی بھائی ہیں جن کا تعلق شو بز سے ہے، جس میں اداکار، فنکار جس کو آپ کہہ لیں، اور بہت سارے اس کے تحت شعبہ جات آتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی محمد عمران اتاری بھی ہمارے درمیان ہیں، اور شو بز سے تعلق رکھنے والے ہمارے ساتھ بہت اہم اسلامی بھائی موجود ہیں، اور ہم آج ان کو ہم نے مدعو کیا ہے ہمارے اسٹوڈیو میں، اور سلسلہ کریں گے ہم فیس ٹو فیس، آمنے سامنے بیٹھ کر کچھ بات چیت کرتے ہیں، تبادلہ خیال جس کو نارملی کہا جاتا ہے۔ آج یہ عالمی مدنی مرکز آئے ہیں، کچھ اسلام بھائی کل سے آ چکے ہیں، اور یہاں آ کر انہوں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ میں پہلے یہ بھی چاہوں گا کہ باری باری اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں کہ آپ نے جو وقت عالمی مدنی مرکز میں گزارا وہ کیسا رہا، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی دعوت اسلامی کے بارے میں سوال ہے تو دعوت اسلامی کی شورا کے نگران ہمارے ساتھ ہیں، تو انشاءاللہ پھر مزید گفتگو کو لے کر آگے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے چاہوں گا ذوالقرنین بھائی ماشاءاللہ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، مرکز الاولیاء لاہور میں بھی ہماری اجتماع میں ملاقات ہوئی ہے، اپنا آپ شاید کل سے تشریف لائے ہوئے ہیں، کل بھی رات بھی آپ تھے، کچھ فرمائیں گے؟ آپ کی محبتیں ہیں۔ سب سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں کو ذوالقرنین حیدر کا السلام علیکم۔ میں یہ گستاخی سمجھوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام محی الدین صاحب ہمارے سینئرز بھی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہماری فلم انڈسٹری سے لے کے ہمارے ٹیلی ویژن سے لے کے، اور ہمارے لیے محترم بھی ہیں، بڑے بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ محسوس نہ کریں تو میں چاہوں گا کہ پہلے غلام محی الدین اچھا، میں آپ کو بتاؤں، میں غلام محی الدین بھائی کو ہی پہلے میں دائیں طرف سے ویسے ہی شروع کرنا چاہیے، جی لیکن اس کی پتہ کیا وجہ ہوئی، میں نے آپ کو جو کہا، کیونکہ آپ تھوڑا ہم سے فیملیئر ہیں، پہلے آپ ہم سے مل چکے ہیں، آپ آج آئے بھی آپ کل ہیں، ایک دن پورا گزر گیا ہے، تو میں نے کہا تھوڑا ایک ٹریک سیٹ ہو جائے گا، پھر غلام محی الدین بھائی انشاءاللہ پھر تو یہ ماہر ہیں گفتگو میں ہیں۔ غلام محی الدین بھائی ہمارے سینئرز میں سے ہیں، اور جہاں تک دعوت اسلامی کی بات ہے اور یہاں آنا اور لاہور میں جانا اور پھر راولپنڈی میں جانا، مختلف اجتماعات ہوئے ہیں، اور حبیب صاحب سے زیادہ ملاقات رہی ہے، آج آپ سے بھی بالمشافہ ملاقات ہو رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ جتنا ڈسپلن اور جتنا طریقہ اور جتنے مینرز اور جتنے آداب اور جتنے طور طریقے میں نے دیکھے اور جتنا مزہ آیا یہاں جب بھی آیا، اور لاہور میں بھی، تو مجھے یہ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن چونکہ ہم امریکہ یا انگلینڈ یا یورپ وغیرہ میں ہم جاتے ہیں تو ہم بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ جی ان لوگوں میں بڑے مینرز ہیں اور بڑے ایٹیکیٹس ہیں اور بڑے طریقے ہیں اور بڑا یہ ہے، لیکن مجھے خوشی یہ محسوس ہوئی کہ الحمدللہ اسلامی طور طریقہ اگر سچا اور صحیح طریقے سے اپنایا جائے تو ہم ان سے بہت اچھے ہیں۔ الحمدللہ، نبی پاک کے طریقے سے کون سا اچھا طریقہ ہے؟ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ اپنے مدنی چینل کے دیکھنے والوں کو کیا پھر یہ دعوت دیں گے کہ وہ بھی یہاں آیا کریں اور بار بار آیا کریں اور تربیت لیا کریں، کیا فرمائیں گے؟ میں 3 بار تو لاہور میں، اور میرا خیال ہے تیسری مرتبہ ہی کراچی ہے، 1 مرتبہ اسلام آباد میں بھی، تو ایک بار آ جائیں، پھر مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ انشاءاللہ بار بار آئیں گے اللہ نے چاہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور سلسلہ تو آپ کا ہے فیس ٹو فیس، اور اس کا فارورڈ بھی آپ جانتے ہیں، میں نے سٹارٹ اپ لے لیا ہے، آپ ہی لے کے اس کو آگے چلیے۔ ذوالقرنین بھائی سے لاسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہوئی تھی نیچے بیسمنٹ میں، جب ابرار الحق صاحب ساتھ تھے، جب آپ سلسلہ بھی کیا تھا ہم نے، اس ٹائم پہ بھی ہم نے فیس ٹو فیس کیا تھا۔ جی مجھے یاد ہے، ابرار الحق اور ہم دونوں ساتھ آئے تھے، اور جی اس وقت آپ تھے اس ریکارڈنگ میں؟ جی ابرار الحق صاحب اور ہم روم میٹ بھی تھے اور ایک ساتھ سفر بھی کیا، ہم ہمارے پرانے دوستوں میں سے ہیں ماشاءاللہ، اور مجھے یاد آ گیا، اور میں معافی چاہتا ہوں اپنی عقل پہ کہ میں نہیں پہچان سکا، یاد نہیں رہا مجھے، اور وہ بھی یادگار، وہ سوال ہوا تھا جی کہ وہ ہسپتال بنائی ہے اور یہ سارا، بے شک تو یہ بڑا کام کیا کیوں غلط ہوا، یہ سب ہوا، تو میں نے عرض کیا تھا کہ
مطلب غلط تو غلط ہی ہوتا ہے. جی تو لیکن آج ان کا جو سوال تھا نا کہ ایک کیا ایک نہیں آپ نے کیا تھا آپ نے کیا تھا ہاں ایکٹنگ کے بعد وہ اس وضو سے نماز پڑھ سکتے کہ نہیں پڑھ سکتے. تو اچھا انٹرسٹنگ سوال تھا. ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس سلسلے کے ذریعے اصل میں لاسٹ ٹائم میرا خیال اورنگزیب لغاری صاحب بھی تھے, ہاں وہ بھی تھے, ان کے ساتھ بھی بات چیت ہوئی تھی اور کافی نماز اور عبادت, لیکن انہوں نے کافی کاؤنٹر کوشچن کیے تھے ہم سے. ہاں اورنگزیب لغاری صاحب تھے, ان کے ساتھ ایک دو اور بھی تھے کہ وہ ایک مذہبی طبقہ اور مووی اور اس طرح کی چیزیں یہ سب تھے. تو وہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہمارا. رانا امجد بھی تھے, صحیح ہے. پھر ایک ساتھ ہم نیچے بھی گئے تھے. غلام محی الدین بھائی پہلی بار غلام محی الدین بھائی پہلی بار آئے ہیں, اور نعیم کشمیری صاحب بھی پہلی نعیم کشمیری صاحب پہلے بھی آ چکے. نہیں میں یہ پہلی بار پہلی دفعہ لاہور سے آپ سے جی ملاقات لاہور میں ہوئی تھی ہمارے اس میں. غلام محی الدین آپ اپنے کچھ ایکسپیرینس شیئر کریں. یقیناً دیکھیں, مجھے پہلے سے علم تھا اس چینل کے بارے میں اور میں دیکھا بھی کرتا تھا, اور خاص طور پہ جو ایک رمضان کا مبارک مہینہ آتا ہے نا, اس میں پھر ہم لوگ جو حقیقت ہے, جو فیکٹ, ہم زیادہ ہی اسلامک ہو جاتے ہیں. ویری فرینکلی اسپیکنگ, عام دنوں میں ہم لوگ اتنے نہیں ہوتے ہیں. آپ لوگ تو ماشاءاللہ ہوتے ہیں, لیکن ہم جیسے لوگ نہیں ہوتے. تو اس میں ہم زیادہ انسپریشن لیتے ہیں, سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں. اور اکثر میں نے دیکھا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی زبان سے بھی میں نے آپ کے اس مدنی چینل کے بارے میں سنا ہے. لوگوں کی بہت بڑی فالوئنگ ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو متاثر کن ہے, جس طریقے سے ابھی حضرت صاحب نے درس دیا, سوالات کے جواب دیے, اور دوسری ایک اور بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اس تنظیم کا. یہ سب سے اچھی بات ہے, ورنہ ہوتا یہی ہے کہ جب سیاست ایک ایسی چیز ہے, نظریاتی اختلاف کے باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے, بھائی بھائی کے درمیان ہو جاتا ہے, میاں بیوی کے درمیان ہو جاتا ہے, اور یہ میں نے دیکھا ہے. لیکن چونکہ یہاں پہ سیاست کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, تو یہی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے لوگ خوش ہیں کہ کوئی ایسی بھی تنظیم ہے جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور باقی مجھے بہت اچھا لگا, اور الحمدللہ جتنے لوگ آئے ہیں, جتنی فالوئنگ ہے, اور ایک چیز ہوتی ہے نا ورڈ آف ماؤتھ. اب ظاہر ہے میں جاؤں گا, میں 10 لوگوں کو بتاؤں گا, وہ آگے 10 ان لوگوں کو بتائیں گے, تو اچھی چیز جو ہے وہ خود بخود وہ ٹریول کرتی ہے, وہ خود بخود ٹریول کرتی ہے. تو آلریڈی آپ لوگ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت اسٹیبلش چینل ہے آپ کا. تو میں نے بھی حضرت صاحب کو بھی جب کچھ سوالات کیے تو اس میں نے ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا تھا. آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بہت اچھا چینل آپ لوگ رن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید کامیابی عطا کرے. آپ نے 2-3 بار گفتگو میں فرمایا کہ بہت اچھا چینل ہے. چینل دعوت اسلامی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی 100 سے زیادہ ڈپارٹمنٹس میں کام کر رہی ہے. ون آف ڈپارٹمنٹ آف دعوت اسلامی از مدنی چینل. الحمدللہ نو ڈاؤٹ بہت اچھے طریقے سے لوگ اسے دیکھ رہے ہیں. لیکن دعوت اسلامی آلموسٹ 35 ایئرس بلکہ مور دین 38 ایئرس سے کام کر رہی ہے. 81 سے سٹارٹ ہوئی ہے, اور چینل ہمارا شروع ہوا اس کو 10 سال ہوئے. یعنی دعوت اسلامی کا جو نیٹ ورک ہے وہ چینل آنے سے پہلے ہی دنیا کے کئی ملکوں تک پہنچ چکا تھا. نو ڈاؤٹ چینل آنے کے بعد ہم مزید اس کو گرو کر گئے الحمدللہ. لوگوں نے گھر بیٹھ کر دیکھا کہ 10 سال میں یہ فرق پڑا کہ بچے بچیاں جو آپ تعداد بتا رہے تھے, نادرہ کیا, حفظ کیا انہوں نے الحمدللہ, اور وہ 75,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں دعوت اسلامی کے مدرسوں سے الحمدللہ. جی تو یہ دعوت اسلامی تو پوری دنیا میں بہت ہے. اور سب سے بڑی بات ہماری یہ ہوئی ہے خوش قسمتی کہ ہم نے یہاں کے, میرا آج دوسرا دن ہے ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, جتنی بھی لائف گزاری ہے کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ باہر نکلا ہوں 3 دن کے لیے, اور یہاں کے سنا ہے کہ لیاس قاری صاحب کو دنیا اس قدر چاہتی ہے کہ وہ سنا ہے کہ وہ امیر بھی ملنا چاہتے ہیں, غریب بھی, اور درمیانے طبقے بھی لوگ, ان کے نظر میں سب ایک ہے. سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں کہ وہ جو ملنا چاہتے ہیں امیر, ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ میں زندگی میں پہلی دفعہ باہر نکلا ہوں 3 دن کے لیے, اور آج ہی ملاقات ہو گئی ان سے. کیا بات ہے. اور ملاقات ایسی ہوئی ہے کہ یہ, ہاں ایسی نہیں ہوئی کہ 1 2 3 4 5 6 بندے چھوڑ کے, نہیں,
یہ قادری صاحب ہیں اور یہ میں ہوں، اللہ 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 اللہ، اور وہ جو ساتھ بیٹھے ہوئے سب لوگ دیکھ رہے تھے کہ یار کتنے خوش قسمت ہیں. ماشاء اللہ، اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوئی ہے کیا بات ہے. کہ انہوں نے پہلے وہ بتا رہے تھے حضرت کہ قادری صاحب کو دیکھنا نہیں، وہ کھڑے نہیں ہونا، وہ سادگی کھانے کے دوران کھانے کے دوران دیکھنا نہیں، مطلب وہ ہمیں بتا رہے تھے. ان کے کہنے کے باوجود میں نے دیکھا ہوں. پھر ایسا دیکھا ہے کہ ان کا اپنا کھانا تھا، انہوں نے 2 چمچے اپنے کھانے کے میرے کھانے میں پھینک. ارے واہ بھائی واہ، ارے واہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. جیسے کہتے ہیں نا مکھن سے بال نکالنا تکلیف نہیں. ہمیں ایسا ہوا کہ ملنے سے ایسا ملے ہیں ہم جیسے مکھن ساتھ سے بیٹھ بال کے گونا کھانا سامنے بھی کھانا. بیٹھ کے. کیا بات ہے. پھر انہوں نے پھر دوسری دفعہ انہوں نے اپنی روٹی سے کوئی وہ ساتھ تھے، انہوں نے وہ اپنی گھر کی روٹی سے وہ بھی دیا. وہ بھی دیا. واہ واہ. پھر دوسری دفعہ سالن ڈالا. پھر میں کھانے لگا ہوں. پھر 2-3 بندے جو میرے ساتھ بیٹھے تھے ان سے نہیں رہا گیا، وہ اٹھا کے لے وہ تبرک وہ بھی لے گئے. وہ بھی لے گئے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ کتنا سوچتے ہیں کہ ہم ملیں، کتنی جدوجہد کرتے ہیں ملنے کی. آپ پر کرم ہو کو گیا. پتہ ہی نہیں چلا. زندگی میں پہلی دفعہ نکلے 3 دن کے لیے. 30 سال تقریباً اس فیلڈ میں ہو گئے، 35 سال. تو پہلی دفعہ مدنی چینل کے لیے 3 دن نکلے. چلیں اب انشاءاللہ رہے گا نا یہ سفر، انشاءاللہ اب یہ رہے گا. تعلق رہے گا بڑا مزہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. اصل میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسپیچ لیس ہوتی ہیں، جو اندر سے فیلنگز ہوتی ہیں، بندے کو جو روحانیت ملتی ہے، جو سکون ملتا ہے. اور الحمدللہ اللہ کے ذکر جہاں ہو، جہاں ایسی پیاری محفل ہو، وہاں اور ذکر بھی ایسا ان کی حضرت کی جو کل گفتگو انہوں نے کی عمران بہت اچھی تھی کہ صبر کرنا ہے، کیسے کرنا، صبر کا بتایا ہے. صبح فجر کے بعد یاد تو ہے ہمیں کیسے کرنا ہے. ایک یاد دہانی چل رہی ہے صاحب، یاد دہانی کرائی. سر میں فجر کے بعد جو موضوع تھا نا وہ ایکچولی تھا مثبت سوچ کا، جی پازیٹیو مینٹیلیٹی. کہ جیسے میں نے آپ کے ساتھ جو صبح بیان کیا تو میں نے اسٹارٹ یہ لے کہ آج میں آپ کو ایک اچھی خبر سناتا ہوں. ہاں بہت تو اچھی تھی وہ. آپ سوچ رہے تھے اچھی خبر کیا ہے، میں بعد میں ڈسکس کر رہا تھا. تو میں کہا آج کی اچھی خبر یہ کہ کوئی بری خبر نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا نہیں یہ بڑی کوئی بری خبر نہیں ہے، یہ بہت اچھی خبر ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے. اچھا پچھلے دنوں میں جو پاکستان سے باہر تھا تو وہاں ایک ہی موضوع چل رہا تھا کہ جناب وہ کام نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کام نہیں ہے، کاروبار نہیں یہی میں کہنے لگا تھا کہ یہ بہت اچھا بتایا آپ نے کہ میں ان کو جمع کروں. میں کہا یار اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ کی دکان میں چوری نہیں ہوئی ہے. ہاں چوری اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ کی دکان میں آگ نہیں لگی ہے. آگ نہیں لگی. اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی جس سے آپ کے جیب سے کوئی 2 5 10 20 ہزار روپے نکل گئے ہوں. اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ کو کوئی کاروبار میں نقصان نہیں ہوا ہے. یعنی کاروبار نہ ہونا یہی سب کو یاد ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے نقصانات سے آپ بچے ہوئے ہیں، کتنی اور چیزیں نہیں ہوئی ہیں. کتنی آفتیں نہیں. یہ میسج بھی بہت اچھا تھا کہ میں بیمار ہوں، یہ بتانا نہیں چاہیے. کبھی یہ بھی ماتھے پہ لکھا ہے میں صحت مند تھا. مطلب بیمار آدمی ہوتا ہے نا تو وہ مثال کے طور پر اس کے پیٹ میں درد ہے مگر اس کے پورے جسم میں اور کہیں درد نہیں ہے. تو اگر اس کے جسم کے ایک حصے میں اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تکلیف ہے تو اس کے جسم کے 100 حصوں میں اللہ کے کرم سے تکلیف نہیں ہے. جی جی. اس کو اپنے جسم کے ایک حصے کی تکلیف تو یاد ہے مگر اپنے 99 حصوں کی تکلیف نہ ہونا یاد نہیں ہے. شکر نہیں. تو وہ جو شکر کی طرف انسان بڑھتا نہیں ہے کیونکہ اس کا مزاج جو ہے نا وہ شکوہ شکایت والا بن جاتا ہے. اگر انسان شکوہ شکایت کے وجہ نہیں، انسان آپ کی 7 بچے ہیں، ایک بچہ نافرمان ہے، روزانہ آدمی نافرمان بچے کا رونا روتا ہے، تو بھائی یہ بھی تو بتا میرے 6 بچے اللہ کا شکر ہے میرے فرما بردار ہیں. فرما بردار. پازیٹیو جائیں، مثبت کی طرف جائیں، اچھے سوچ کی طرف جائیں. جیسے اس کے بعد میں نے آپ کو ایک اچھی خبر سنائی تھی کہ آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ آج آپ نے فجر کی نماز جماع سے پڑھی ہے. ہاں یہ ایک اچھی خبر تھی. ایک اور آپ کو اچھی خبر صبح میں نے سنائی تھی کہ آپ مسجد میں، مسجد میں آپ کا مسجد میں ہونا ایک اچھی خبر تھی. بہت بڑی سعادت ہے. جمعہ کی آپ کو جمعہ کا دن مل گیا، یہ بھی ایک اچھی خبر ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو اچھی کی طرف نہیں دیکھیں گے تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر کا وہ پہلو جو ایک انسان اور ایک مسلمان کے دل و دماغ پہ ہونا چاہیے. پھر سب سے بڑھ کر اچھی خبر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان سلامت ہے. ایک اچھی خبر ہے نا. تو یہ صبح کا جو بیان تھا نا وہ یہ موضوع تھا کہ موضوع اچھی خبر. میں نے موضوع کہ ایک اچھی خبر کیا ہے. یہ بیان 100 سال چلتا رہنا چاہیے. یہ نحوست کی باتیں شروع کر دیتے، میں گر گیا، میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میرا کاروبار، نحوست بھلاتے ہیں یہ لوگ.
हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशी की खबर सुनाया करो यार। वो है ना, बशीरो वला तुनफ़िरो, वला तुनफ़िरो, खुशखबरियाँ सुनाओ, नफ़रतें ना फैलाओ। हाँ, तो यही सुबह का एक मतलब शॉर्ट टाइम होता है, 20-25 मिनट बयान करना होता है, तो एक मैसेज होता है जो सुबह के बयान में देना होता है। ये तकरीबन ये जो तरबियती इज्तिमा ये इस तरह चलता है, तो फजर के बाद उमूमन इस तरह का मामला चलता रहता है। मुझे तो ये लगता है कि अगर हम लोग सुबह के टाइम उठ के जब नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज के बाद मदनी चैनल देखें, तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई तकलीफ़ होगी या परेशानी होगी। ये हज़रत बड़ी सच्ची सी बात है जो मैं करने लगा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। वैसे मैं आता रहता हूँ, उधर मिलता रहता हूँ, अनीस भाई से मेरी मुलाकात रहती है। तो मुझे ना ज़िंदगी में अपनी नींद से बहुत प्यार है, अपनी नींद से, सोने से। और मैं यहाँ आज मुझे तीसरा दिन हुआ जा रहा है, मुझे नींद ही नहीं आती। मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं सो जाऊँ। मेरी ज़ुबान पर ज़िक्र है और मेरे दिमाग में ये फ़िक्र है कि ये अभी अज़ान हुई, अभी मैंने नमाज़ पढ़नी है। पहले मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, लेकिन उसमें ये होता है कि नमाज का टाइम अगर गुजर गया तो अच्छा यार पढ़ लेता हूँ, यार पढ़ लेता हूँ। इस तरीके से मेरे साथ हो रहा था। अभी ये 3 दिन में मुझे आकर यहाँ पर ये फील होता है कि जैसे या तो मुझ पर किसी ने कुछ जादू कर दिया। इसको तो जादू नाना बोलो यार। नहीं होता ना हमारी, यानी कि ये जो अक्सर ज़बान में कहा जाता है कि मेरे साथ ये हो गया। आगे एक सवाल हुआ था कि जी वो जादू कर दिया, गुलाम मेहदीन साहब ने कहा था कि वो बंदिश का। तो फिर हजरत ने कहा था कि वो जादू का। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ना तो मुझे नींद आ रही है और मेरा ना तो दिल कर रहा है बाहर निकलने को। हालांकि वो मेरा कोई मिलने वाला भी मुझे यहाँ पे बुला रहा है, तो मैं उसको कहता हूँ कि यार तुम इधर ही आ जाओ, रूहानियत मिल रही है ना। यानी कि ऐसा मेरे साथ फील हो रहा है। इससे पहले कि मैं होता ये था कि थोड़ा जाग लिया तो उससे थक गया मैं, तो थकावट से मैंने कहा मैं सो जाऊँ, बस मुझे छोड़ दें आप। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे नींद ही नहीं आती, और यहाँ से अब मैं वापस जाऊँगा तो मेरे साथ क्या होगा। और मैंने एक मामा लिया यहाँ से, एक 2 यानी कि कमीज़ें ली हैं लंबी, जिसको अरबी में तोप भी कहते हैं, वो मैंने ली। यानी कि मेरे दिल में ये आया कि यार मैं इतना अरसा मैं कसारे में रहा हूँ, मैं जो था वो बहुत गलत था। और हमारे ये जो टीवी की मैं बात कर रहा था कि सुबह उठ के जो मदनी चैनल देखता है उसमें ना तो एक परेशानी आएगी, मेरी जो रिसर्च है यहाँ पे 3 दिन की, और दूसरे नंबर पर हमारे बच्चे झूठ से बच जाएंगे। और झूठ मुझे लगता है हम खुद ही सिखाते हैं कि बेटा फ़ोन देखो किसका है जी, फलां का है, उसको को मैं घर में नहीं हूँ। वो बच्चा फिर बाद में हमसे झूठ बोलता है, तो वो हमारी तरबियत का भी कुछ असर है। लेकिन वो मदनी चैनल अगर देखता है तो वो झूठ बोलना छोड़ देगा। अभी जुल्फ़िकार साहब ने मुझसे टाइम पूछा तो मैंने कहा जी 49 मिनट हो गए हैं, तो उन्होंने मेरी तरफ देखे, थोड़ी सी स्माइल भी दी, कहते कितना एग्जैक्ट यानी कि सच बोला आपने कि एक रत्ती भी झूठ नहीं, सेकंड का दगा नहीं किया। 1 सेकंड का दगा नहीं किया। मैंने कहा जी वो मेरा ज़मीर ही नहीं गवारा करता कि मैं 1 सेकंड का भी झूठ बोलूं। क्या बात। हालांकि हम शोबिज़ में होता है अक्सर हम गोली देने के लिए कर देते हैं। नहीं तो शोबिज़ जो है ही झूठ का काम। जी बिल्कुल, हम शोबिज़ तो झूठ का काम बहुत ही झूठ है। आप मेरे बाप नहीं है, मैं आपको अब्बू कह रहा हूँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप मुझे ये कह रहे हैं ये मेरी बीवी नहीं है, मैं उसको तो मतलब है तो वो हम तो एक ड्रामों में मूवी में कर रहे होते हैं। ये सारी फेक होती है। आम जिंदगी में बहुत झूठ हो गया। आपका नाम? आमिर भाई। आमिर भाई का भी एक अभी मैंने थोड़ा सा वो टेलर देखा, इन्होंने उल्टे हाथ से बिस्किट उठाया, अब जैसे खाने लगे फौरन सीधे हाथ में ले लिया। याद आया था आमिर भाई? तो हजरत आप सलाह करने के लिए खाना सीधा से चाहिए, लेकिन बेख्याली में उल्टे हाथ से हो जाता है। आपने अभी जैसा भी कहा ना कि ऐसा लगे जैसे हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, परेशानी नहीं आएगी। बिल्कुल ऐसे। देखिए ये तसव्वुर जो है ना कि नेकी करने से मुसीबत नहीं आ सकती, ये तसव्वुर को भी बदलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नेक लोगों पर मुसीबत नहीं आती। अगर नेक लोगों पर मुसीबत ना आती होती तो इमाम हुसैन पर इतनी बड़ी आजमाइश कैसे आई करबला के मैदान में, है ना। और अल्लाह के नेक बंदे भी आजमाए जाते हैं और इन पर भी परेशानियां मुसीबतें आती हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर क्या परेशानी नहीं आई, अगर यूँ कहा जाए तो। सब्र अय्यूब तो मशहूर है ना, मशहूर है, सुभान अल्लाह। ठीक है। और अल्लाह का नबी जो है ना ये गुनाह से मासूम है, ये गुनाह नहीं कर सकते, यानी ये गुनाह से पाक होते हैं। फरिश्ते और नबी ये गुनाहों से पाक होते हैं।
تو یہ چیزیں ہیں. تو عموماً ہوتا ہے کہ انسان جب جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص غلط کام کر رہا ہے تو اس کو یہ ہوتا ہے کہ یار میں یہ غلط کام چھوڑوں گا تو میرے روزگار کا کیا بنے گا. یہ فیلنگ آتی ہے, یہ بہت زیادہ مطلب ایک ہارڈلی فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ میرا روزگار ہے, میں اس کو چھوڑ دوں گا تو میرا کیا بنے گا. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ چھوڑوں گا نا تو فوراً کوئی 10 راستے یوں سامنے کھل جائیں گے. یہ ضروری نہیں ہوتا. انسان جب کوئی چیز چھوڑتا ہے نا, اللہ کے لیے چھوڑتا ہے, تو ضروری نہیں کہ اس کو فوراً امیڈیٹلی کوئی ریلیکسیشن مل جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مزید آزمائش آئے گی. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں ہے تو نام ہے لیکن مجھے کنفرم نہیں, اس لیے میں نام نہیں لیتا, کسی کے بارے میں کہ ایمان لانے کے بعد ان پر بڑی آزمائشیں آئیں. تو کسی نے کہا کہ آپ پر اتنی آزمائشیں آئی ہیں تو آپ اپنے رب کو کیوں نہیں پکارتے کہ آپ کا رب آپ کی مدد کرے, آپ کو اس مصیبت سے بچائے. تو انہوں نے کہا کہ جب تم کوئی مٹی کا برتن خریدنے جاتے ہو تو اس کو بجا کر دیکھتے ہو, نہیں دیکھتے کچا ہے کہ پکا ہے. تو میرا رب بھی اپنے بندے کو ملاحظہ فرما رہا ہے کہ میرا یہ بندہ اپنے ایمان میں کچا ہے کہ پکا ہے. حضرت آپ کی بات بڑی ہوتی ہے, ایمان, یقین, تقوی, بھروسہ. اس پہ بتائیں کہ یہ کیسے مضبوط ہوگا اور جلدی مضبوط ہو. دیکھیں بڑی مجھے ہر میں کہتا ہوں ابھی بیٹھے ہو جائے. اصل میں یہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ بس مجھے جلدی علم سکھا دیں. آپ نے فرمایا برخوردار جو چیز میں نے 20 سال میں سیکھی ہے تمہیں فوراً کیسے سکھا دوں. ٹھیک ہے, ان کے ایمان کی نہیں میں کچھ اور عرض کر رہا ہوں. دیکھیں وہ ایسے ہی بات یاد آ گئی. میں جن دنوں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا نا, تو میں ایک مارشل آرٹ کے شعبے سے وابستہ تھا. تو ہم لوگ ایکسرسائز کر رہے تھے, تو اتنے میں ایک شخص کوئی مار کھا کر آیا ہوگا نا, وہ ہمارے استاد کو آ کر بولتا ہے کہ مجھے ابھی سکھا دو نا, میں 7 دن کے اندر کوئی ایسا بننا چاہتا ہوں. تو ہم نے بولا یار برسوں سے ہم لگے ہوئے ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں کھڑے. یعنی کہ میں بھی مار کھا گیا ہوں. نہیں, یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے نا, بعض چیزوں کو وہ ٹیک ٹائم. میں آپ کو ایک اللہ کی رحمت ہے, چاہے تو لمحوں میں دے دے, وہ کریم ہے, وہ کریم ہے, اس کی بارگاہ مطلب وہ کریم ہے. اس کسی بندے کی اس کی ادا اتنی پسند آ جائے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ شراب پیتے تھے, یعنی یہ جب اس دوسری لائن میں تھے تو شراب پیتے تھے, شرابی تھے. اور یہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ زمین پر اللہ کا نام ہے. ان کو بڑی حیا آئی کہ میرے رب کا مقدس نام زمین پہ انہوں نے اٹھایا, اس کو مطلب کہ بڑی تعظیم سے اس کی عزت کی اور اس کو اونچی جگہ پر رکھا. اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی اور اللہ کریم نے انہیں ولایت عطا فرما دی. صرف اس عمل پر ولی صرف اس عمل پر کہ تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی, ہم نے تمہارا نام بلند کر دیا. اور ایسی ان کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی. حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو, حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والے کو. بشر ان کا نام تھا تو ان کا نام ہو گیا بشر حافی. تو یہ ان کو اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ یہ جس راستے سے گزرتے تھے نا, جانور اس راستے پر نجاست نہیں کرتے تھے, کیونکہ یہ اس مقام میں اللہ کے قرب میں اس مقام پر تھے کہ جہاں یہ ننگے پاؤں اللہ کی محبت پہ ننگے پاؤں گھومتے تھے. سبحان. ٹھیک ہے, تو اس راستے پر ان کی تعظیم میں جانور نجاست نہیں کرتے تھے کہ بشر حافی ننگے پاؤں گھومتے ہیں. ایک دن ایک شخص نے دیکھا کہ ان کی گزرگاہ پر ایک جانور نے نجاست کی, وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو بشر حافی انتقال کر گئے. اور یہی ہوا, چیک کیا تو ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا. تو یہ ہوتا ہے بعض اوقات کہ کوئی ایسی گھڑی آ جاتی ہے کہ انسان کا دل چوٹ کھا جاتا ہے اور وہ امیڈیٹلی کوئی اللہ کی رحمت سے کوئی اور ولایت یہ قصبی بھی نہیں ہے, یعنی کوششوں سے ولایت نہیں ملتی, اللہ کی عطا سے ولایت ملتی ہے. البتہ آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ ایمان کامل ہو جائے, تقوی ہو جائے, مضبوط مل جائے. دیکھیے آپ کو میں آپ ہی کی فیلڈ کے حساب سے سمجھاؤں کہ ایک شخص جب نیا آتا ہے نا, وہ بولے کہ میں یوں بن جاؤں, تو آپ بولے کہ ٹائم لگے گا. پریکٹس آپ کو ایکسرسائز کرنی پڑے گی, پریکٹس کرنی پڑے گی, آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. سب سے بنیادی چیز جو ایمان کو مضبوط کرنے کی ہے نا, وہ یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے. آپ رب کی نافرمانی پر رہتے ہوئے کہیں کہ ایمان مضبوط ہو جائے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی دیوار کو کھودتے ہوئے آپ بولو کہ دیوار بھی مضبوط ہو اور میرا کھودنا بھی بند نہ ہو, تو دیوار کیسے مضبوط ہوگی؟ ٹھیک ہے, تو جب تک بندہ گناہ نہ چھوڑے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے؟ پہلا گناہ چھوڑ دے. یعنی جس کو آپ نے کہا نا کہ اللہ کی نافرمانی ہے,
پتہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی ہے، میں نہیں کروں گا. وہ کام چھوڑ دینا. ایک میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنا بھی گناہگار انسان ہو، اگر وہ مسلمان ہے تو رات کو ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب اس کا ضمیر اس کو نوک کرتا ہے کہ آج تم نے یہ غلط کام کیا، جو اسے بے چین کر دیتا ہے. اس انسان کو جس نے دن میں گناہ کیا یا 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت کیا، جب ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے تو وہ بے چین ہوتا ہے. وہ اس بے چینی کی جو کیفیت ہے، اگر اس کو انسان محسوس کر لے کہ یہ کہاں سے یہ اشارہ آپ کو ملا ہے، تو پھر آپ کی والی بات ہے کہ گناہ کرنا آہستہ آہستہ غلام چھوڑ محی دیں الدین بھائی، تو خود بخود غلام محی الدین بھائی یہ بتائیں، آپ نے جو بات کی کہ ضمیر، انسان کا ضمیر اس کے انتہائی اندر کی بات ہے نا، کہ اس کے اندر سے اس کو ایک جھنجھوڑ آ جاتا ہے. اس سے بڑھ کر غافل اب کون ہوگا جو اپنے اندر کی دستک کا بھی آواز نہیں سنتا. وہ کتنی گہری نیند سویا ہے، ذرا یہ سوچئے کہ وہ اپنے اندر کی آواز کو بھی محسوس نہیں کرتا اور صرف بات کرتا ہے کہ جناب یہ ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے بھی جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ امیجیٹلی اس چیز سے نکل آئے، توبہ کی طرف آئے، اور جب توبہ کی طرف آتا ہے تو اللہ کریم اس کے لیے راستے کھولتا ہے. اگر وقتی طور پر آزمائش آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید اچھے سے اچھے معاملات کرتا ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے. مجھے 25-30 سال ہو گئے ہیں نماز پڑھتے ہوئے. ہمارے جو عادل وسیم صاحب ہیں، مگر حضرت نماز میں دل نہیں لگ رہا. ایسا ہی سوال لاسٹ ٹائم اورنگزیب جو صاحب تھے، انہوں نے بھی اس طرح کی باتیں کی تھی. دیکھیے میں آپ کو بہت کلیئرلی کرسٹل کلیئر بات کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ حقیقت کو محسوس بھی کریں گے اور حقیقت کو قبول بھی فرمائیں گے. نہیں بھائی، یہ بتائیے، اللہ کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے. بے شک اللہ کا کلام سچا، بے شک سچا ہے. بے شک اللہ کا کلام سچا، 100%. ٹھیک ہے، اس کا یہ ارشاد سچا، اور یہ حقیقت ہے کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کام سے روکتی ہے. یہی موضوع ہمارا اورنگزیب بھائی کے ساتھ چلا تھا. تو میں ان کو عرض کی تھی کہ اورنگزیب بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں. ان کا سوال مجھے یاد شاید یہی تھا کہ نماز کے باوجود بھی ہم برائی سے کیوں نہیں بچ پاتے، یہی سوال تھا. تو میں نے ان کو یہی عرض کی تھی کہ نماز برائی سے روکتی ہے، بے حیائی سے روکتی ہے. کیا ہماری وہ نماز ہے جو ہمیں برائی اور بے حیائی سے روک سکے؟ پراپر ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس پر کافی ہماری ڈیبیٹ ہوئی. پھر ان کو عرض کی کہ دیکھیں نماز میں قراءت یعنی تلاوت، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ اخلاص پڑھیں گے، قراءت نماز میں فرض ہے. کیا ہمارا قرآن پڑھنا درست ہے؟ صحیح پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا، نماز کے لیے طہارت شرط ہے، پاکیزگی، کپڑا پاک ہو، بدن پاک ہو. تو اگر کسی سے جیسے پوچھا جائے نارمل کہ یہ بتائیے کہ غسل فرض ہوا، تو غسل فرض ہوا تو کتنے فرض ادا کیے کہ آپ کا فرض غسل اتر گیا؟ تو اس کو یہی نہیں پتہ ہوگا کہ غسل فرض اتارنے کے بھی کوئی فرض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا نا کہ بھائی غسل کرنے کے بھی کچھ فرض ہیں کہ جس سے یہ فرض اتر جائے گا اور میں پاک ہو جاؤں گا. ہے تو وہ سرسری پتہ ہے، اور اس کی جو بعض اوقات باریکیاں ہوتی ہیں اس کا اس کو اندازہ نہیں ہوتا. اسی طرح وضو پر بات ہوئی تو یہ اس پر بھی کافی ڈیبیٹ چلی. اور میں نے کو یہ عرض کی کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک انسان ایک شاید نماز پڑھا، اس کی قراءت ہی غلط ہے، اس کا وضو ہی صحیح نہیں ہوا، اس سے فرض ہی ادا نہیں کیا، اس نے غسل کا فرض ہی ادا نہیں کیا، اس کو یہی نہیں پتا کہ سجدہ کیسے صحیح ہوگا، رکوع کیسے صحیح ہوگا. کیونکہ یہ دیکھیں یہ ایکٹنگ نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے؟ یہ ایکٹنگ نہیں ہے جو آپ دیکھ کر آپ سیکھ گئے دین ہے کہ جناب اس نے اس کو دیکھا تو اس کی ایکٹنگ کر لی تو لوگوں نے کہا یار اس کے جیسا ہے، اس نے اس کی ایکٹنگ کر لی تو بولا اس کے جیسا ہے. یہ ایکٹنگ نہیں ہے، یہ دین ہے. یہ سیکھنا پڑے گا، پوچھنا پڑے گا. اگرچہ نماز پڑھنی ایسی ہے جیسے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. خود سرکار فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو، مگر نماز سیکھنی پڑے گی. اور نماز ہم نے سیکھی نہیں ہے، ہم دیکھ کر رکوع، سجود، قیام، اللہ اکبر اور یہ سب ہم دیکھ کر رہے ہیں.
पूछी नहीं है, पूछी नहीं है। अच्छा पूछी है तो जिससे पूछी है उसको कितना आता था, कितना आता था, ये एक अलग सवाल है। ये अलग सवाल। ठीक है, आगे से अगर उसने बताया भी है तो फिर किसी और से पूछा तो उसने हमें कुछ और बताया है, ऐसा भी बड़ा हुआ है। और नॉर्मली मैं एक मस्जिद में जाता था हजरत, आपसे मुलाकात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और पापा जी से भी हुई है, उनके हाथों से मामा भी सजाया, और मदनी मरकज़ में हम मुल्तान भी जाते हैं रमज़ान शहजाद, क्योंकि साल बाद मुलाकात होती है ना सर आपसे, तो रमज़ान शहजाद अतारी माशाल्लाह, तो मैं बाबा जी का मुरीद भी हूँ, उनके हाथों से मामा भी सजाया हुआ है, और हर साल हम अपने काफ़िले को लेकर आते हैं मुल्तान से, ये मेरे सीनियर हैं सब लोग। तो जब से बाबा जी से मुलाकात हुई है अल्हम्दुलिल्लाह दिल भी लगता है दीन की तरफ, और अपने साथियों को भी लेकर चलता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और दूसरे इस काम को थोड़ा थोड़ा छोड़कर और काम भी शुरू किया हुआ है। नमाज दुरुस्त करने पर मेरा मशवरा है कि ध्यान दीजिए आप सबके सब, नमाज शुरू भी असल में कीजिए। आपने जो बात की ना कि किसी से पूछा फिर किसी और से पूछा, असल में एक है बेकायदा इल्म और एक है बाकायदा इल्म। हम चलते चलते मसला पूछ लेते हैं, एक बात पूछते हैं, फिर उसके बाद उसको कंटिन्यू नहीं करते। पूरा नमाज का एक कोर्स है दावत इस्लामी में, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें होता था, लोग एक एक मसला पूछते थे फिर अटकते थे तो दूसरा पूछते थे। तो प्रॉपर हमने अब 7 दिन का फैज़ान नमाज कोर्स ही डिज़ाइन कर लिया है। जैसे आप 3 दिन के लिए आए ना, अब अगला कोई स्टेप उठाते हैं इंशाल्लाह मजलिस के ज़रिए कि लाहौर है ना कि 7 दिन का एक फैज़ान नमाज कोर्स लाहौर में भी, मरकज़ुल औलिया लाहौर में या कराची वालों के लिए कराची में अरेंज करते हैं, और वो पूरे दिन का बेशक ना हो, आप रोज़ के 3-4 घंटे दे दें, आप विदिन 7 डेज इंशाल्लाह प्रॉपर आप नमाज सीख जाएंगे, तो चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। बाज़ औक़ात सालों से लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं लेकिन किसी गलती में मुब्तला होते हैं। बिल्कुल ऐसी ये कोर्स कर लेंगे तो नबी पाक के तरीके पर नमाज सीख जाएंगे इंशाल्लाह, प्रॉपर वे में सीख जाएंगे इंशाल्लाह। मैं अब इसका कोर्स करता हूँ, ज़रूर आइए, ज़रूर। अगर मुझे ये सीखने का मौका मिला है तो मैं इसे ज़रूर सीखूंगा। आप ज़रूरी है, फ़र्ज़ है अपने ना। मतलब आप अपने जो भी जान पहचान वाले हैं ना, इन तक ये मैसेज कन्वे करें। जैसे आज जैसे यहाँ बैठे तो यहाँ हम बैठकर ये बातें कर रहे हैं, परेशानी ये कि जैसे हमारा माहौल बदलता है ना, हमारी लैंग्वेज बदल जाती है, हमारी वर्डिंग बदल जाती है, हमारे थिंकिंग सब चेंज हो जाती है। मुझे माहौल की बरकत, सोबत व मौसरा, सोबत में असर होता है, तो जैसी सोबत होगी ना वैसी हमारी डिस्कशन हो जाती है। मेरा मशवरा यही है आपको कि आपके जितने जान पहचान वाले हैं इनमें आप भी नेकी की दावत देने का सिलसिला माशाल्लाह जारी रखें। कि देखिए मतलब असल है ये वे। जारी है, जारी है। आपसे पहले कितने लोग मशहूर थे, वो आज वो दुनिया में नहीं। दुनिया में नहीं। बेशक बेशक ठीक है, उनके बारे में गौर करें कि वो कहाँ गए और अब क्या है। हमारे अल्लाह साथी अकबर। और आप अगर मशहूर हैं तो कल आप दुनिया में नहीं हैं। ठीक है, आपके बाद शायद कोई और आ जाएगा जो वो मशहूर हो जाएगा, लोग आपको भूल जाएंगे, ये इसको भूल जाएंगे। तो राह इंसान वो इख्तियार करे कि अगर मरने के बाद अगर एक तो उसको याद रखा जाए, कि याद भी इतना खूबसूरत और मुस्बत अंदाज में रखा। मेरा आपको याद होगा लास्ट टाइम भी अर्ज़ की थी कि एक कल्चर को थोड़ा सा आप मेरा साथ दें। मैं खुद चाह रहा हूँ कि शो बीस के अंदर इस तरह की कुछ चीज़ें और मतलब जो एक अजीब व गरीब चीज़ें आई हुई होती हैं तो उनको भी रिमूव किया जाए। डेफिनेट आपकी आवाज़, चूँकि आप बोलेंगे तो शायद हो सकता है आपकी आवाज़ ज़्यादा सुन ली जाए। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि जब इस फील्ड का कोई शख्स दुनिया से जाता है और जब उसकी बरसी बनाई जाती है तो बरसी पर अगर गुलकार गया है तो उसके गाने बजाए जाएंगे, ट्रिब्यूट पे वही किया जाता है। अगर एक्टर गया है तो उसकी अदाकारी दिखाई जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। अब वो बेचारा मतलब कि वो अल्लाह करे कि वो तौबा पर इंतकाल हुआ उसका, ठीक है, क्या अजब कि अल्लाह ताला ने उसको तौबा पर मौत दी हो और वो मरने के बाद अल्लाह के रहमत के साए में मरने के बाद भी हो। उसका पीछा नहीं छोड़ रहे। लेकिन मरते ही तो देखिए, जीते जी जब हमको पता होता है कि हम जो कर रहे हैं वो कितना शरीयत के मुताबिक है, कितना गैर शरई है, मरने के बाद तो और डिक्लेयर हो जाता ना कि यार ये तो मतलब तो दुनिया की माल और मोहब्बत और शोहरत में फंस गए। ठीक है, आपकी बात बड़ी होती है कि हम फिर भी गाने से ट्रिब्यूट कर रहे हैं उसको। अब मसला ये है कि ये मरने के बाद उसकी बरसी पर हाँ, उसके गाने होंगे। हाँ, ये तबका है। और एक तबका वो है कि उसके साल पूरा होने पर लोग कुरान खानी करते हैं, लोग उसकी मस्जिद बनाने पर उसके नेकी के याद करके उसके लिए बरसी या दुआ करते हैं। तो एक तो
اس پر کوئی ٹھیک ٹھاک اور ٹھاک ٹھیک آپ کے یہاں ایک ہیزیٹیشن ہونا چاہیے کہ یار کیا مطلب میرے مرنے کے بعد بھی تم دنیا کو یہ دکھاؤ گے کہ میں یہ کام کرتا تھا. نمبر 1. پھر آپ مجھ سے ضرور اس معاملے میں سوال جواب کر سکتے ہیں. نمبر 2, دیکھیں کوئلے کو کوئلہ کہنے میں کوئی حرج نہیں, کالے کو کالا کہنے میں کوئی حرج نہیں, غلط کو غلط کہنے میں کوئی حرج نہیں. میں اگر مذہبی طور پر بھی اگر پہچانا جا رہا ہوں اور اگر میں اس وقت بھی کوئی غلط بات کروں گا تو مجھے کہا جائے گا کہ عمران تم غلط کہہ رہے ہو, تو میرا کام ہے کہ میں اس غلط بات سے ایکسیپٹ کروں. جنٹل مین آدمی یہی ہوگا کہ آدمی غلط بات کو ایکسیپٹ کر لے. اب پرابلم یہ ہے کہ اس فیلڈ کے حوالے سے جو آپ کی فیلڈ ہے, اس میں اس دن بھی آپ کو یاد ہے لاسٹ ٹائم جو ہماری ڈسکشنیں ہوئی تھیں, اور آپ کو پتہ بھی ہے کہ اس فیلڈ کے اندر کتنی کمزوریاں ہیں, کتنے غیر شرعی معاملات ہیں, عورت کا معاملہ, موسیقی کا معاملہ, بے پردگی وغیرہ وغیرہ. اب اس پورے مطلب کہ گناہ کے پلندے پر کھڑے ہو کر اس کا قد اونچا ہو گیا اور لوگ اس کو پہچانتے تو کہتا ہے سب اللہ کا شکر ہے. ہاں کہتے اللہ نے عزت دی ہے, یہ سب اللہ کا کرم ہے. گناہ اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا ذوالقرنین بھائی. میں آپ کو جو باٹم کی بات بتا رہا ہوں, گناہ اللہ کا کرم نہیں ہو سکتا. اللہ کا کرم تو نیکی ہے. اگر آپ محسوس نہ کیجئے تو مجھے ذرا سا موقع دے دیں, کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو ہر دفعہ ہر روز ہی یہ پروگرام کرتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے ہیں. آپ فرمائیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی ایسی بات ہم کریں جو گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ بھی فیض یاب ہوں ہماری اس بات سے. آپ نے لغاری صاحب کا اتنی دفعہ ذکر کیا کہ میں بھی بات کرتے ہوئے اب ڈرنے لگا ہوں. مقصد سوال کرنے سے خدا نخواستہ ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اختلاف کیا جا رہا ہے یا کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے استغفر اللہ کہ کوئی امتحان لیا جا رہا ہے. مقصد ہوتا ہے معلومات کا. ہر آدمی کی معلومات کا انداز الگ ہے اور ہر آدمی کے سوال کا معیار الگ ہے. اگر تو میں پھر آ کر آپ سے یہ پوچھوں کہ مسواک کے کیا فائدے ہیں اور کیا ہے تو پھر وہی سوال ہوں گے اور وہی جواب ہوں گے اور اسی سطح تک پہنچیں گے. میں دعوت اسلامی کے لحاظ سے پہلا سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, 2 سوال ضرور پوچھوں گا پھر بھی. پہلا سوال تو یہ ہے کہ علامہ اقبال صاحب انہوں نے یہ کیوں کہا کہ جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی؟ پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا. جواب جی جی. ایک تو غلام محی الدین صاحب نے جس کی آپ بڑی عزت کرتے ہیں, بڑا احترام کرتے ہیں, آپ کے سینئر ہیں, ان صاحب نے بہت کچھ سیکھا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا سب سے خوبی بھی ہے کہ آپ سیاست میں نہیں ہیں. میں نہیں جی یہ ایک ایک عرض کر رہا ہوں. شعر کا یہ جو مصرع ہے جی جی ذوالقرنین بھائی, جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیز. یہاں دین میں سیاست کہا جا رہا ہے یا سیاست میں دین کہا جا رہا ہے؟ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے. مجھے بتائیں کہ سیاست میں دین کتنا ہے؟ ہمارے یہاں سیاست سے دین نکلا ہوا ہے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. دین تو کامل و اکمل ہے. جب دین کی بات کریں گے تو دین تو مکمل ضابطۂ حیات پر کلام کرے گا نا. مگر یہاں پر جس مصرے کو یہاں پر کسی اور کانٹیکس میں بیان کیا جا رہا ہے جی, تھوڑا سا اس پر غور کر لیں کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے. تو یہ کیا مطلب علامہ اقبال صاحب نے ٹھیک نہیں, میں تو مصرے کو آپ کو میں مصرے کی سمجھانے کے لیے میں اس کا دوسرا پہلو بیان کر رہا ہوں. کیونکہ ہمارے مصرے میں پہلو یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ چونکہ آپ دیندار ہو تو آپ سیاست میں کیوں نہیں ہو. ٹھیک, ہمیں یہ کہا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں یا تم مسلمان سیاست دان ہو تو تمہارے اندر دین کیوں نہیں ہے؟ صحیح سوال ہے. ٹھیک ہے, صحیح سوال ہے. صحیح ہے. اب کیا سیاست اس شے کا نام ہے کہ تم کسی کی غیبت کرو؟ کیا سیاست اس شے کا نام ہے کہ تم کسی پر کیچڑ اچھالو؟ نہیں, اگر وہ سب کچھ موجود ہو, اگر سیاست میں جس طرح دین ہے جو دین کہا گیا اگر وہ ہو تو ظاہر بات ہے وہ جو سیاست ہے وہ خلفائے راشدین کی جو سیاست الحمدللہ جس میں فاروق اعظم صدیق اکبر, تو ایسی اگر سیاست ہو تو پھر تو کیا بات ہے اس سیاست کی نا. وہ تو سیاست پاک تھی نا. اور آج کا تو سیاسی نظام تو گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے. ایک سوال اور
اس کا کیا ہوا؟ میرے ذہن میں ایک اور اس کا کیا ہوا؟ اطمینان ہوا نہیں ہوا؟ نہیں، اس کا طویل ہے، گفتگو طویل ہے وہ، میں اس لیے اچھا ہم ایک اس کا میں ایک اور بھی آپ کو جواب دینا چاہوں گا. جی بتائیے. دیکھیں آپ چاہیں کہ لڑائی شروع ہو جائے گی؟ نہیں اللہ دیکھیں دعوت اسلامی اگر سیاست میں آ جاتی ہے، ضرورت اور ذوالقرنین بھائی آپ بہت جاندیدہ آدمی ہیں، آپ نے دعوت اسلامی کو ملک کے کونے کونے میں بھی دیکھا اور انٹرنیشنلی بھی، جیسے محی الدین بھائی کہہ رہے تھے کہ اور یہ سوالات بھی کی بنیاد یہی ہے کہ جو میں اس کا بہت آسان آپ کو جواب دیتا ہوں. اگر مثال کے طور پہ دعوت اسلامی کی ایک سیاسی پارٹی ہوتی، نہیں میں سوال آپ نے کہا سیاست میں کیوں نہیں ہے، تو سیاست میں نے کہا اصل میں ان کا سوال ہے نا ہماری سیاست سے نہیں ہے. یہ صرف ایک اقبال صاحب کا جو شعر ہے نا، اس کا جو مصرع ہے، جی اس پر یہ کلام کرے نہ کہ اعتراض کر رہے ہیں. نہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی سیاست میں کیوں نہیں ہے. دعوت نہیں، یہ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بات، یہ بھی نہیں ہو رہی. وہ ایک مصرے پر بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر کوئی تو ہے نا، یہ جو نظام ہے، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا عدالت کا نظام ہے، یا یہ جس دن وہ جو جیل کا نظام ہے یا پولیس کا نظام ہے، یہ خلفائے راشدین میں پورا ریاست ہے حضور دین. تو پھر یہی تو میں کہنا چاہ رہا تھا. میری گزارش صرف اتنی تھی کہ بجائے اس کے کہ ہمارے بچوں کو یا ہماری جو نسل ہے ان کو یہ کہہ دیا جائے، ان کو یہ بتایا جائے کہ یہ ہماری چیزیں ہیں، اسٹرکچر سارا ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. اب میں نے بچوں کو، میں نے جب آج سے 85 میں میں نے لکھا تھا، اور میں نے اس میں کوشش ایک بچوں کا پروگرام تھا جس میں برکت نے میں ملازم تھا تو برکت کے نام سے مشہور تھا. تو چونکہ سارے چھوٹے بیٹھے میں، اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ یاد ہوگا، انہیں جانتے ہوں گے. اس میں نے یہ بتایا تھا کہ جیل کا جو لفظ ہے یہ انگریز کا دیا ہوا ہے، کیوں نہ ہم اس کا نام تربیت گاہ رکھ دیں. میں اس سینس میں شعر بھی پڑھا، اسی سینس میں میں کہنا بھی چاہ رہا ہوں، اسی سینس میں ہم اپنی نئی نسل کو بتانا بھی چاہ رہے ہیں کیا کہ اس جو ہمارا نظام ہے، جو ہماری شان ہے، جو ہمارے خلفائے راشدین کی شان ہے، محمد بن قاسم کے بارے میں ممکن ہے آج کے کچھ بچوں کو اتنا تو پتا ہوگا کہ سندھ میں اس کی وجہ سے اسلام آیا، ان کی شہادت کے بارے میں کسی کو نہیں پتا. نہ ہمارا کوئی چینل، نہ ہمارا کوئی رائٹر، نہ ہمارے کوئی نہیں بتاتے کہ کس طریقے سے کیا ہوا تھا اور کس طریقے سے شہید ہوئے. میں روزمرہ کی زندگی کے متعلق میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں جو ہر روز ہوتا ہے واقعہ. بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جب کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے، تدفین کے بعد آپ نے فاتحہ پڑھی، اس کے بعد ایک اور رسم ہے جو ہے سویم، اسے قل بھی کہا جاتا ہے، سویم بھی کہتے ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں 40واں جو ہے وہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے 40ویں کا، اور نہ ہی برسی کا کوئی کانسیپٹ ہے. تو کیا یہ کل جو ہوتے ہیں سویم تو ہوتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے کہ 40واں اور برسی اس کا کانسیپٹ نہیں ہے اسلام میں، ہمارے دین میں؟ یہ ہے کہ غلام محی الدین بھائی، اصل ہے انتقال کے بعد فوت شدہ کو ثواب پہنچانا، ایصال ثواب جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہے. اب یہ آپ اسی دن پہنچائیں، 3 دن کے بعد پہنچائیں، 40 دن کے بعد، تو یہ جو چیز کی جاتی ہے نا، اس کا اصل جو کانسیپٹ ہے وہ ہے ثواب پہنچانا، نیکی کا ثواب پہنچانا. اگر آپ اس کو تیسرے دن کو ایسا محفل ارینج کرتے ہیں کہ بھائی انتقال کے تیسرے دن ہم جمع ہو گئے، قرآن خوانی ہو رہی ہے، قل شریف ہو رہی ہے، کوئی نیک کام، خاص 40 دن کے بعد جو کہا جاتا ہے 40واں یا چہلم، 40واں یہی ہے، 40واں کے مطلب 40 دن کے بعد بھی ایک اہتمام کیا گیا. جیسے سال کی وجہ سے میں نے برسی کی بات کی نا، آگے جی 5ویں جمعرات نہیں آنی چاہیے، یہ بھی مطلب یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ایک باتوں کی حد تک ہیں، مگر اصل تصور یہ ہے کہ آپ انتقال کیے ہوئے شخص کو، فوت کیے ہوئے شخص کو ثواب، وہ تو آپ روز بھی کرتے ہیں، ہاں روز کریں، کر سکتے ہیں. اب اس کو تیسرے دن کر رہے ہیں، فاتحہ پڑھیں، نام لے کے اس کو آپ تیسرے دن کر رہے ہیں تو اس کو آپ نے سویم کا نام دے دیا. اس کو 10 کے دن کے بعد کہہ رہے تو 10ویں کا نام دے دیا، 10واں بھی ہوتا ہے، 10واں بھی ہوتا ہے. 40 دن کے بعد کہہ تو 40ویں کا نام دے دیا. سال کے بعد کہہ رہے تو برسی کا نام دیا، ایک برس گزر گیا تو برسی کا نام دے دیا. تو اس کا تصور اسلام و دین میں ایصال ثواب کا موجود ہے نا، لیکن لازم نہیں کہہ سکتے، نہیں فرض واجب نہیں تو کوئی نہیں کہتا. اگر واجب تو کوئی نہیں دیکھیں کہتا. 2 چیزیں غلام محی الدین بھائی، ایک ہے کہ اس چیز کو لازم
یا فرض یا واجب کہنا کہ یہ نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے تو وہ گناہگار ہوگا، ٹھیک ہے. اور اس کام کو کرنے کو کوئی کہے کہ یہ کام کرنا گناہ ہے تو وہ بھی گناہگار ہوگا، کہ یہ ایسا کام ہے کہ اگر کریں تو آپ کو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. اس میں اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پھل فروٹ ہے یا کھانے کی چیز ہے یہ نہیں پہنچتی، سب سے جو چیز پہنچتی ہے ماں باپ کی اولاد کو، اولاد کی ماں باپ کو دعا. دیکھیں یہ پھل فروٹ ہے نا، ہاں اب ظاہر کینو تو نہیں نہ پہنچے گا، ہاں کیلا کیوں کیلا تو نہیں پہنچے گا کہ ابا جان جناب کیلا بڑا شوق سے کھاتے تھے اس لیے کیلے دی، یا پھر بولے ابا جان آم بڑی شوق سے کھاتا تھا، آم تو جب سیزن آئے گا تب ابا جان کو پہنچائیں گے. تو ایسا تو ہے ہی نہیں. اصل میں نے ان کو آم دیا. اب تصور کو سمجھیں، یہ آم کا ثواب میں اپنے محروم کو پہنچانا چاہ رہا ہوں، یہ میں آپ کو تصور دے رہا ہوں، ٹھیک ہے. اب وہ آم نہیں پہنچے گا. اب ذوالقرنین بھائی کو میں نے آم کھلایا، یہ آم میں نے کھلایا کہ یہ ذوالقرنین بھائی کو میں آم دوں گا تو ذوالقرنین بھائی کا دل خوش ہوگا. مسلمان کو کھلانا ثواب ہے، اس کی پسندیدہ چیز کھلاؤں گا تو زیادہ ثواب ملے گا. یہ جو میں نے جو ان کے ساتھ جو یہ جو رویہ اختیار کیا نا، اور انہیں جو میں نے کھلایا، یہ کام کار ثواب ہے. تو یہ ثواب کا جو کام کیا نا میں نے، تو یہ ثواب یہ میرے محروم کو میں نے نیت کی کہ یہ ثواب میرے محروم کو پہنچے، تو میں نے کہا یہ آم کا ثواب ان کو پہنچا دیتا ہوں. تو عام نہیں، فلاں شخص سے پیار کرتے تھے اس سے ملو. یہ تو لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر والد صاحب کے کچھ دوست ہیں، والد صاحب کے کچھ رشتہ دار ہیں تو مرنے کے بعد ان سے اچھا سلوک کرے، اس سے ان کی روح خوش ہوتی ہے. ان کی روح خوش ہوتی ہے. چیلم پر یا ان پر یہ سال بعد ویسے ذوالقرنین وہ ایسے ہی مانگ تو لیجیے، وہ بستر آم تو کھلا دی انہوں نے، آپ مانگ بھی لیجیے آم. نہیں میں نے وہ ہمارے ابھی یہ بھی سمجھدار آدمی ہے، بولے ابھی مانگوں گا تو سیزن تو 1 سال کے بعد آنا ہے، ابھی تو کوئی ایسا پھل مانگو جس کا سیزن موجود ہو. ہمارے بہت سینئر پروڈیوسر ہیں، ان کی ڈیتھ ہو گئی، یاور حیات صاحب. وہ کہتے ہیں کہ تم فنکار لوگ بھی عجیب ہو. خاص طور سے رائٹنگ کی بات ہو رہی تھی تو مجھ سے کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیں تو پنجابی میں ان کا لب کہوں، شاید وہ چاشنی نہ رہے اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہوئے. کہنے لگے کہ یار تسی عجیب لوگ ہو، تسی خیالی پلاؤ پکاندے ہو اور پھر کھا بھی لیندے ہو. سانو وہ بھی نہیں کھلاندے. تو میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری ایک خیال آیا ایک ذہن میں اور کچھ ہوا اور پھر میں نے تحریر کر دیا اور پھر اس کو بنایا اور سارا کچھ کیا، اس سے کما بھی لیے، جیب میں بھی ڈال دیے تھے پیسے. تو ان کا مقصد یہ تھا. میری گزارش یہ تھی کہ شو بز کے لوگوں میں مجھے خود احساس ہے، جو میں نے 74 سے سٹارٹ لیا اور یہی کراچی سے، میرا مائی ہوم اسٹیشن از کراچی ٹیلی ویژن، کراچی ریڈیو، تھیوسفیکل ہال جہاں ڈرامے ہوتے تھے وہاں سے میں نے شروع کیا. اور میری تحریر، اور میں نے اخبارات میں بھی لکھا، میں نے میگزینز میں بھی لکھا، میں اینکر بھی رہا، میں پولیٹیکل پروگرام کیے ملک سے باہر، یورپ اور سب جگہ میں نے کیا. میں یہ چاہ رہا ہوں، میری گزارش، ریکویسٹ اور میری جستجو یہ ہے کہ اگر یہ غلط جگہیں بھی ہیں تو ان جگہوں پہ ہمارے نمائندے ضرور ہونے چاہیے. تو تب تو ہم دعوت اسلامی مزید، میں یہ گزارش کرنا چاہ رہا تھا. ابھی بھی پتہ نہیں مجھے صحیح الفاظ مل سکے یا نہیں مل سکے. آپ کیا چاہتے ہیں کہ شو بیس میں کیا آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم جائیں اور اسلام کی دعوت ان کو پیش کریں یا اس طرح کریں، جو آپ کانسیپٹ اپنا کلیئر کرنا، تھوڑا اور کلیئر کر لیں اس کو، اور کلیئر کریں آپ. غلام الدین میں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. بات یہ ہے کہ ایک طرف یہ کام چل رہا الحمدللہ دعوت اسلامی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کی جو تنظیمیں، ان کی نظر معاشرے کے ہر شعبے پہ ہونی چاہیے کہ دوسرے جو خانے وہاں سے برائی کہاں سے آگے بڑھ رہی ہے. جیسے آپ 2-3 دن سے یہاں پر ہیں، جو خوف خدا کی بات کی، کافی ہے، جو ہم نے صبر کی بات کی، جو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی بات کی، تو کیا یہ اچھا نہیں ہے کہ جس طرح آپ آئے اس طرح ہم ان کو لاتے رہیں؟ تو یہاں آنے سے جب انسان میں خوف خدا پیدا ہوگا تو وہ تمام چیزیں جو نہیں ہونی چاہیے وہ خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی. انسان کے اندر حیا ہوگی، آنے کے لیے اللہ کا خوف ہوگا. ہم یہاں بلاتے بھی ہیں، خود بھی جاتے ہیں، یعنی ہمارا پورے پاکستان میں نیٹ ورک ہے. اس میں صرف پیغام آپ کا چلا جائے گا نا، تو ان کو یہ پتا ہوگا کہ ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس ہے. میں یہ جو آپ نے جملہ کہا، مجھے اس سے زیادہ اور آسانی ہو جائے گی کہ بجائے اس کے کہ آپ ہمیں بلائیں سال میں 6 مہینے میں 3 مہینے میں،
दावत इस्लामी वहाँ क्यों ना मौजूद हो हर वक्त। बिल्कुल आई रही है ना आपके सामने, लाहौर में है, कई जगहों पर हम- महीने में 1-2 महीने में 2 होता ही है, महीने हर चले दूसरे तीसरे महीने प्रोग्राम जाएं वो होता ही ठीक है। हो जाएंगे। आते तो हैं ये ना, ये पूरा साल बेचारे काम कर रहे हैं। ये आते हैं, दर्स भी देते हैं। अलहमरा में बिल्कुल ऐसा प्रोग्राम होता है। हुआ आपके सामने, आप तशरीफ लाए थे। ये हो गया है कि वसी आपने पैमाने पर बात मैं आपको करना उसी मौजू की तरफ लेकर आऊँ जी। जिस पर वह चल रहा था कि मेहरबानी करके आप और आपका पूरी फील्ड अपनी नमाज दुरुस्त कर लें। आप तहरीक चलाएं नमाज की। एक एक ये करके, एक ऐसा एक करके काम है, नमाज भी है, इसे रोकेंगे। कोई भी आपसे आर्ग्यू नहीं कर सकता कि तुम मुझे किस काम के लिए बुला रहे हो। मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ, नहीं भाई, मैंने जो आपसे क्वेश्चन किया वो ये था कि क्या जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वो नमाज दुरुस्त है या नहीं है। उसको ठीक कर लें। मैं असल में आपकी तरफ एक आ रहा ट्रेनिंग देना चाह था। रहे। मैंने तो बड़ा स्ट्रेट और क्रिस्टल क्लियर बात की है, वो ये की है कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं ना, हम एक बार अपनी नमाज चेक तो करवा ले, हरज क्या है। इसलिए कि अगर हम ये मैसेज ले जाएं ना सिर्फ कि भाई आज हम सब आए हैं एक नेकी की जगह पर, सीखा है, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं कि अब हम अपने दीगर फनकारों को एक तो यहाँ की दावत दें और हम मिलजुल कर एक नमाज कोर्स अरेंज करते हैं जिसके आप दाई बन जाएं। इंशाल्लाह कि बड़ा भाई अच्छा हम भी कहा आएंगे, जी, वो बहुत- आप भी आएँ, रोज़ के 3-4 घंटे होंगे, 7 दिन का वो कोर्स हो, लाहौर में अलग कर लेते हैं, कराची में अलग कर लेते हैं। इससे आप इसके बाद आपसे बात करेंगे, हम एक सिलसिला, एक प्रोग्राम उसके बाद करेंगे कि अब बताएं आपने क्या सीखा। बाज़ औक़ात बहुत सारी चीज़ें हम सालों से कर रहे होते हैं और जब उसका शरई मसला सामने आता है तो अंदाज़ा होता है कि हमें कुछ आता ही नहीं था। मैं आपको एक अजीब सी बात बताऊं, एक बार हमारे एक इस्लामी भाई ने मक्का पाक में हरम शरीफ के अंदर कुछ लोगों को जमा करके गुस्ल का तरीका बताया कि बंदा जब मर्द बालिग नापाक होता है तो गुस्ल कैसे अदा करता है। जैसे निगरान शुरू ने फरमाया गुस्ल के फ़राइज़ हैं, तो एक एहराम की हालत में शख्स रोने लग गया मस्जिदुल हराम के अंदर। उसने कहा आज ज़िंदगी में पहली बार मैंने आपसे सुना है कि गुस्ल ऐसे होता है, मैं इतने साल का हो गया, मुझे तो गुस्ल सही करने ही नहीं आता। पता है हमारे इस्लामी भाइयों ने क्या किया, उसका हाथ पकड़ा, उसको हरम शरीफ के बाहर ले आए। उसकी वजह यह है कि अगर बंदा नापाक है तो मस्जिद के अंदर एक कदम रखना भी हराम, और मक्के में 1 गुना 1,00,000 गुना के बराबर है। अब अगर किसी शख्स को गुस्ल नहीं आता अपने तई, तो वो हरम में पहुंच गया, तवाफ कर रहा है, मगर उसका तवाफ बेगुस्ला होते हुए करना हराम। तो जुल्करनैन भाई प्रॉब्लम ये कि बेसिक्स लोगों को नहीं पता, दीन से इतनी दूरी है कि गुस्ल का नहीं पता, वुज़ू का नहीं पता, नमाज का नहीं पता। तो हम क्यों ना एक टिपिकल बहस की बजाय जो बेसिक्स ऑफ इस्लाम है, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत है, पहला फ़र्ज़ी नमाज है, हम उसकी तरफ चलते हैं। इस तरफ जाना के सॉरी मैं भूल जाऊंगा, अभी मैं बात मैं भूल जाऊंगा। फिर ये जो आदमी जिसको पता ही नहीं है कि मैंने गुस्ल किया हुआ है, ये गुस्ल ठीक है या नहीं है, वो एक अरसे से वो अगर मस्जिद में चला गया है, वो उसका दिल करता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, उसने नहीं सीखा है, तो क्या उसको उसका गुनाह मिलेगा? ना सीखने का गुनाह तो मिलेगा। और नहीं, नापाकी की जब हालत तक में वो लाइल्मी में था, अगर वो लाइल्मी में था, ये जैसे उसको किसी ने बताया कि तुम गुस्ल ऐसे कर लो, वो वैसे ही कर रहा है, जैसे उसने कहा जरा गौर से सुनिए, बड़ा टिपिकल है मैं ये, अर्ज़ समझिए। करता हूँ, असल में मसला ये है कि दारुल सलाम वो जगह जहाँ पर इस्लाम सीखने पर कोई पाबंदी ना हो, दारुल सलाम में इल्म ना सीखने का कोई उज़्र अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं किया जाएगा। नहीं हजरत मैं कुछ अर्ज़ कर रहा हूँ। जी जी। अब मसला ये है कि एक शख्स को ये पता ही ना था कि मतलब कि मुझ पर गुस्ल, क्योंकि इस पर ये भी एक फ़र्ज़ था कि ये सीखता, और अब चूंकि वो ना सीखा और अब वो नापाकी ही है और अब वो मस्जिद में आ रहा है, तो गुनाह तो होगा मस्जिद में आना उसके लिए। मिसाल के तौर पर अगर बंदा गाड़ी लेके निकला, उसको को मेरी बात गलत सुने। बता देता है कि तुमने गुस्ल ऐसे करना, और वो वैसे ही करता रहा। फिर उसको एक इस्लामी भाई ने बताया कि गुस्ल का तरीका ये है, तो उसने कहा कि जी मुझे आज पता चला कि गुस्ल ये आज तक मुझे किसी ने बताया ही नहीं, उसकी किसी ने सलाह सीखना चाहिए था ना जी उसे, लेकिन उसने सीख लिया। अब सीख लिया तो ठीक हो गया। नहीं, जिस आदमी से उसने पहले पूछा वो गुस्ल, जाहिर सी बात है वो गुस्ल तो करता ही होगा ना। नहीं, मैं आपको एक अर्ज़ हरम में करता आया हूं। वो, मैं आपको एक अर्ज़ किसी करता हूं। तरीके से तो वो गुस्ल देखिए करता गुस्ल के होगा। 3 फ़र्ज़ हैं, अब आपकी कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं, कुल्ली करना, रोज़ा ना हो तो गरगरा करना, नाक में पानी चढ़ाना और पूरे जिस्म पर पानी बहाना। अगर जिस्म पर कहीं गंदगी है तो पहले उसको साफ़ कर ले। अब अगर कोई शख्स आधा घंटा नहाता रहे, कुल्ली ना करे, नाक में पानी ना चढ़ाए, दुनिया भर के शैम्पू यूज़ करे, उसका गुस्ल तो नहीं हुआ ना, क्योंकि उसका गुस्ल का फ़र्ज़ अदा नहीं किया। आपका सवाल ये कि अगर सीखा नहीं तो गुनाह होगा कि नहीं। एक शख्स एक मुल्क के अंदर गाड़ी लेकर निकल गया और सिग्नल तोड़े, पुलिस वाला रोके कि यार आपने सिग्नल तोड़ा, बोला मुझे क्या पता सिग्नल तोड़ने का जुर्म है। तो भाई आपने गाड़ी सीखी, गाड़ी ली तो सीखना चाहिए था ना। तो अगर आप मुसलमान हैं, बालिग हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा। आपने कहा कि उस शख्स ने कहा
کہ مجھے کسی نے آج تک بتایا ہی نہیں. اس کا کام تھا سیکھنا, اس کو لیکن آپ بتانا جو کوئی سوال نہیں. کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ آپ کو کسی نے سکھایا تھا, اب اس نے اگر غلط سکھایا تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ ہاں جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. اب دیکھنا یہ کہ آپ نے سیکھا کس سے, آپ نے سیکھا کس سے؟ پراپر طریقے سے کتابوں میں لکھا ہے, بندہ اس کو پڑھ لیتا, یہ صحیح عالم دین کی. اصل پرابلم ہمارے یہاں یہ بھی ہو گیا کہ اب علم سکھانے والے بہت سارے لوگ ہو گئے, اور جو اسلامک اسکالر نہیں ہے وہ بھی فتوے دینا شروع ہو گئے. ایسا بھی بڑوں سے یہ بھی سنا ہے کہ جب تک کسی گناہ کا پتہ نہ ہو, سرزد ہو جائے تو معافی ہے, اگر پتہ چلنے کے بعد وہ کرے تو پھر نہیں معافی. جان تو بندہ کہہ میں ساری زندگی میں پڑھتا ہی نہیں ہوں اور جناب سارے کام کرتا رہتا ہوں, تو علم ہوگا ہی نہیں تو گناہ ہی نہیں ہوگا. علم نہ ہونا الگ گناہ ہے. سڑک پہ پڑی ہوئی کوئی چیز مل جاتی ہے اگر غلطی سے تو اس کو پتہ نہیں, اس نے کہا جی اللہ کی زمین سے ملی ہوئی ہے میری ہے, یہ سننے میں آتا ہے اکثر ہمارے کہ زمین سے آپ کی ملی گاڑی کہاں کھڑی ہے بتائیے, پھر وہ بھی ہم لے لیتے ہیں اللہ کی زمین پہ. وہ تو چوری ہو جائے گی. نہیں, اللہ کی زمین پہ کھڑی ہے, ایسا نہیں ہوتا. چیز میں نہیں, زمین سے کوئی دیکھیں یہ بندہ پوچھتا ہے کسی سے یار کس کا ہے, حقوق العباد کا معاملہ ہے نا, کوئی بھی چیز ہم زمین سے نہیں اٹھا سکتے. اصل میں بہت سارے سوال آپ کر رہے ہیں ایک ساتھ. یہ جو کچھ آپ سوالات کر رہے ہیں نا, یہ ہمارے, میں تو بہت کچھ سیکھ رہا ہوں اس وقت آپ لوگوں کے ڈسکشن سے. سر میں پرسنلی سیکھ رہا ہوں. ہمارے لیے تو ہمارے لیے تو ہر ڈسکشن جو ہے نا نیا ٹاپک لے کر آتی ہے, ٹھیک ہے, نیا ٹاپک لے کر آتی ہے کہ اتنی مطلب کہ وہ جو اب, کیونکہ ادھر سے سنا آپ نے, اس سے سنا آپ نے, کسی وہ ہوں گے کوئی بزرگ کہ وہ کہہ رہے ہوں گے. لیک کریں نا ایسا وہ یہ ہے کہ جتنی دیر سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور جو میں نے بھی تھوڑا بہت اتنی عمر کے بعد الحمدللہ وہ تجربہ سیکھا ہے, یعنی یہ تو ضرور کہتے ہیں لوگ وہ بھائی 5 وقت کی نماز پڑھا کرو. یہ کوئی نہیں کہتا تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے, پڑھ کے بتاؤ کیا پڑھتے ہو, صحیح آتی ہے نہیں آتی ہے, اس کی تصحیح کروائے, اس کو صحیح ڈائریکشن میں, یہ کوئی نہیں کہے گا. یہ ضرور کہیں گے نماز پڑھا کرو 5 وقت کی, فرض ہے. اب وہ صحیح پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے, اس کی ذمہ داری کس پہ ہے. پچھلے دنوں ہماری ایک جگہ ملاقات تھی. ہم اس وقت پاکستان میں شجر کاری مہم اپنے زوروں پر, ٹھیک ہے, یقیناً درخت لگانا کار ثواب ہے, لیکن ایسی کون سی جگہ جہاں درخت لگاؤ گے تو آپ کو گناہ ہوگا, یہ نہیں پتا, کون بتائے گا, یہ نہیں پتا نا, یہ نہیں پتا, ٹھیک ہے. ایسی کون سی جگہ جہاں درخت لگاؤ گے تو حقوق العباد تلف ہوں گے, یہ نہیں پتا. کون سی, سوری کیا کہا, ایسی کون سی جگہ ہے جہاں درخت لگاؤ گے تو حقوق العباد ہی ضائع ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اب یہ نہیں پتا. تو ہم نے جا کر یہی عرض کی تھی کہ یہ بھی تو بتائیں نا لوگوں کو, جب لاکھوں کروڑوں لوگ مل کر درخت لگائیں گے تو کون سا درخت کدھر لگے گا, اس پہ کتنوں کے حق تھا. مثال کا تو آپ ہی کا گھر ہے, آپ ہی کے گھر کے تک چھوٹا سا آپ نے ایک رکھا ہوا تھا بچوں کے پلاٹ کے لیے کہ چلو بچے بڑے ہو جائیں گے ان کو کام آ جائے گا. میں نے دیکھا چلو یار شجرکاری مہم چلی ہوئی ہے, غلام الدین بھائی کے پاس میں جگہ خالی ہے, کچھ 6 پودے یہاں ڈال دو, غلام الدین بھائی خوش ہو جائیں گے. پتہ چلا 4 دن کے بعد غلام الدین بھائی یار یہ ایک ایسی آپ نے بات بتائی ہے جو ہر آدمی کو نہیں پتا. اس نے جہاں دل چاہ اٹھا کے درخت لگا دیا, روڈ کھود کے روڈ کے بیچ میں لگا دیں گے تو راستہ ہی رک جائے گا نا, ٹھیک ہے نا. کسی کی جگہ ہے. اب جیسے ہم لوگ یہاں جس گلی سے فیضان مدینہ میں آئے نا, ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ان دونوں کے فٹ پاتھوں پر درخت لگائیں. اب پتہ چلا کہ نیچے سارا کیبل جا رہا ہے, پی ٹی سی ایل کا کیبل جا رہا ہے, یہ کیبل جا رہا ہے, کھود ہی نہیں سکتے. اب وہ کھود دیا تو اسی جو جڑیں جو کیبل کا حال کریں گی, تو لوگوں کو سایہ ملے نہ ملے, لوگوں کے ٹیلی فون کی لائنیں تو گئیں, ٹھیک ہے, کرنے گئے ثواب. تو بہت ساری باتیں, یہ چیز ہے جو آپ نے بھی کہا نا کہ ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہے, اور وہ طریقہ سیکھنے سے آتا ہے. بس وہ طریقہ سیکھنا چاہیے, اصل بات یہ ہے. ہاں, تو جس طرح ڈرائیونگ کے لیے ساتھ بیٹھا ہوا شخص ڈرائیونگ جانتا ہوگا تبھی آپ کو ڈرائیونگ سکھائے گا, اس طرح جس کو نماز پڑھنے آتی ہوگی نا وہی آپ کو نماز سکھائے گا. تو میں دوبارہ اسی جگہ آؤں گا کہ نماز پڑھنے آتی ہے یا نہیں آتی, ایک بار اس کا ٹیسٹ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ کو آتی ہے, ڈرائیونگ لائسنس اگر آپ کو آتی ہے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے نا کہ یا اللہ مجھے آتی ہے, اور اگر نہیں آتی تبھی آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے, اللہ مرنے سے پہلے سیکھ لی. اللہ. لیکن یہ جو لا علمی والی بات میں نے پھر دوبارہ سے دہرا رہا ہوں کہ لا علمی میں اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے تو وہ غلط پڑھ رہا ہے, کیا وہ اس کو وہ غلط ہی کیا, اس نے غلط کیا, ٹھیک ہو گیا, کیونکہ میں بار بار توبہ کر لے اس کی اور آئندہ کے لیے سیکھ لے آئندہ سے, ٹھیک ہے نا. اچھا, وہ وضو کے بارے میں کچھ بتائیں, کیا کلمات پڑھنے ٹھیک ہے؟ مثلا اکثر وضو کرتے ہوئے منہ پہ لا الہ الا اللہ محمد یا اشہد اللہ الہ الا اللہ. وضو میں دیکھیں, وضو میں جو بعض جگہوں پر دعائیں ہیں,
ہاں دوسرا یہ کہ وضو کرتے وقت آزاد ہوتے وقت پڑھے یا قادر ہو یا قادر ہو، یا قادر ہو یا قادر ہو پڑھتا رہے گا، انشاءاللہ اغوا ہونے سے بچے گا، یہ وظیفہ کڈنیپ نہیں ہوگا. سبحان اللہ، اگر وضو کرتے وقت یا قادر ہو پڑھتا رہے، سبحان اللہ، کڈنیپ یا قادر ہو، قاف قادر یا قادر، قاف قادر ہو، موٹا قاف ہے، یا قادر ہو، یا قادر ہو، یا قادر ہو. تو اس سے انشاءاللہ اغوا نہیں ہوگا. تیسری چیز ہے وضو کے دوران کی ایک بڑی دعا ہے خوبصورت، اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری فی لاری وبارک لی فی رزقی. وبارک یعنی اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، ووسع لی فی داری، میرے گھر میں وسعت دے، وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق میں برکت دے. سبحان اللہ. حضرت نہاتے وقت ناپاکی کی حال میں جو نہانا اس کو کہتے ہیں کہ ناپاکی جائے پاکی آئے، ناپاکی جائے پاکی آئے، پڑھیں کچھ نہ، بس یہ پڑھیں. دیکھیں بدن پہ کچھ ہے ہی نہیں، نہ وجہ سننے میں نہیں بھائی، نہیں بھائی کو جانے دے. نہیں بھائی صحیح ہے، سوالات ہمارے لیے بھی نئی چیز ہے کہ یہ بھی پڑھتے ہیں لوگ. نہیں بھائی، پاکی آئے پاکی جائے، ناپاکی ایک منٹ پہلے یہ سوال کا جواب مسئلہ بتاتا ہوں. نہیں بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ جب بدن پر کچھ ہے ہی نہیں تو پڑھنا کیسا؟ پڑھنا کیسے؟ جب ناپاکی جائے پاکی آئے، یہ پڑھتے رہتے یہ پڑھتے ہیں. نہیں نہیں، اچھا یہ پڑھتے ہیں، ہاں، یہ پڑھنے کا کوئی عام تک نہیں ہے، محل نہیں ہے. پڑھنے سے نہیں جائے گی، دھونے سے جائے گی. غفلت میں ہے نا ہم، کیا کریں؟ کیا میں نے نہیں سنا. پڑھنے سے نہیں جائے گی، دھونے سے جائے گی نا، پاک کریں گے تو ناپاکی جائے گی. تو یہ ٹھیک ہے. اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں. محی الدین بھائی کچھ غسل پر پوچھنا چاہ رہے تھے. جی میں پوچھ رہا تھا، آپ نے فرمایا تھا غسل کے دوران مطلب مکمل غسل اس وقت ہوتا ہے جب 3 دفعہ ہم غرارہ کریں اور 3 دفعہ ناک صاف. 3 بار کلی کریں، کلی کریں. اگر روزہ نہیں تو غرارہ کر لیں، یہ بہتر ہے. لیکن فرض جو ہے غسل کے 3 ہیں، 3 فرض چلے دوہرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور عبدالحبیب بھائی دیکھیں، آپ نے کہا کلی کرنے سے غسل فرض ادا ہو جائے. اب کلی، اب ایک پان خور ہے، ہاں اس کی تفصیل پان بھی ہے. کھاتا رہتا ہے، اس کے دانتوں گٹکے کھاتا رہتا ہے، پان کھاتا رہتا ہے. اب اس کے دانت کی کھڑکیوں میں کہیں سپاری کا کوئی دانہ پھنسا ہوا ہے. کلی تو اس نے 3 بار نہیں، کلی اس نے 100 دفعہ کی، بڑی پمپنگ کی، مگر اس کے دانت کے اس حصے پہ پانی نہیں پہنچا جہاں کوئی وہ دانہ پھنسا ہوا ہے. تو اس کی 100 دفعہ کلی کرنے سے بھی اس کا فرض ادا نہیں ہوگا. لیکن جو گٹکا نہیں کھاتا، پان نہیں کھاتا، ہم جیسے لوگ، ہم تو کلی کر سکتے ہیں نا 3 آپ دفعہ. 3 بار نہیں، پورا منہ صاف کرنا، پورا منہ صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے smell نا، نہ ہو پمپنگ ویسے. کرنی ہے. اور نہیں، منہ کے ہر کل پرزے تک، کتاب میں لفظ ہے، منہ کے ہر کل پرزے تک پانی پہنچانا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اس کے بعد ناک میں پانی چڑھائیں، ناک میں پانی اور چڑھانا ناک میں 3 بار. پانی بھی نرم ہڈی تک پہنچے، اور اس میں بھی اگر ناک میں بھی کوئی میل کچیل کچرا وغیرہ پھنسا ہوا ہے تو اس کو صاف کیا جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ناک میں بھی اگر پانی جہاں پہنچنا فرض ہے، اگر وہاں پانی نہ پہنچا تو غسل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب عبدالحبیب نے جیسے کہا کہ پورے بدن پر پانی بہائے، ہم تو شاور کے نیچے کھڑے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، پورے بدن پہ تو پانی بہنا ہے. لیکن جسم کے بعض اعضاء وہ ہیں کہ جہاں پانی پہنچے گا نہیں، آپ کو پہنچانا پڑے گا. یعنی کہ ہر بال سے کم از کم 2 قطرے پانی کا بہہ جانا، 2 قطرے کم از کم پانی کا بہہ جانا ضروری ہے. اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا اور 2 قطرے پانی وہاں نہ بہا، فرض غسل ادا نہیں ہوگا، بندہ ناپاک کا ناپاک ہی رہے گا. ٹھیک ہے. یہ ہے طہارت. غسل کے لیے صابن ضروری نہیں ہے، شیمپو ضروری نہیں ہے، نہیں کیا تو بھی حرج نہیں ہے. لیکن اصل یہ 3 چیزیں ضروری ہیں جو ہمارے لیے کرنا ضروری ہے، اور یہ ہمیں ہر غسل میں کرنا چاہیے، تاکہ فرض غسل ہو یا نہ ہو. سنت بھی جمعے کا غسل کر رہے ہیں تو بھی یہی انداز رکھیں. اب آپ بتائیے، کہتا رہتا کہ مجھے یہ پتا تھا کہ نہیں پتا تھا، آپ کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا. لیکن ایک جنرل اگر کوشچن کیا جائے تو غسل کرنے کا اس کے علاوہ اور کئی احتیاطیں ہیں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اب اگر کوئی ان احتیاطوں کے ساتھ غسل نہیں کرتا، فرض غسل، تو اب مجھے بتائیں کہ یہ ساری احتیاطیں، سارے فرائض ہمارے اس سوسائٹی کے اندر، معاشرے میں کتنے مسلمانوں کو پتا ہوگا؟ نہیں پتا. کتنے باپ نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہوگا؟ کتنے گھروں میں پتہ ہے، کتنے یہ بتائیے. ٹیچر نے اپنے شاگردوں کو سکھایا ہوگا؟ اچھا عورتوں کے، اچھا اب عورتوں کے فرض غسل کے اور پیچیدہ مسائل ہیں، ان کے اور پیچیدہ مسائل ہیں، پانی بدن، پورے بدن پہ پانی بہانے کے. اب کتنی ماؤں نے اپنی بیٹیوں کو سکھایا ہوگا؟ تو اب اس کا ایک اور بیڈ امپیکٹ بتاؤں حضور، جس گھر میں بے غسلہ ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اب ہم کہتے ہیں گھر سے بیماریاں دور نہیں ہو رہی، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، برکت نہیں آ رہی، تو گھر میں غسل کس نے سکھایا تھا؟
یہ علم دین سے جو دوری، میں جو شروع میں بات کر رہا تھا کہ بیسکس پہلے میں سیکھ جو لینا. مائنڈ میک اپ کر کے آیا تھا نا آج یہاں، اشفاق بھائی نے جب مجھے یہاں دعوت دی، میں یہی سوچ کے آیا تھا کہ میں نے پوچھا کہ فارمیٹ کیا سسٹم ہے، انہوں نے بتایا. تو میں یہ باریک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں ہر قدم پہ آپ کے لیے ساتھ ہیں، میں ان سوالات کو ذہن میں رکھ کے لایا تھا کہ ان کے بارے میں پوچھو. اچھا اس کے علاوہ بھی غلام محی الدین بھائی، یہ ایک پروگرام ہے نا، ایک سلسلہ ہے، 1 گھنٹہ کر لیں گے، اب اینڈ کرنے جا رہے ہیں، اس سے پورا علم تو نہیں سیکھ پائیں گے. کنیکٹیوٹی رکھنی پڑے گی، آنا جانا پڑے گا، اوروں کو بھی لائیں. یہ بہت اچھی بات نگران شورا کی کہ اب میں نے کوئی چیز سیکھی، جو ناظرین بھی مجھے سن رہے ہیں، ہم نے تو آج سیکھ لی، اب سوچیں یہ کس کس کو آتا ہے، تو اب اس تک اگر یہ پیغام پہنچانا ہے تو ان کو بھی لانا ہوگا. اور حضور اگر کوئی کتاب کا نام بھی بتا دیں جس میں نماز کے احکام کتاب ہے، اس کو لیں، اس کو پڑھیں. اس میں 12 رسالے ہیں، اس میں نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، عیدین. اب جیسے کل آپ تھے نیچے، میں نے کہا صرف نماز پر بات کریں نا تو 5 نمازیں، نماز جنازہ، عیدین کی نماز، اشراق کی نماز، چاش کی نماز، اوابین کی نماز، یہ ساری نماز، استخارے کی نماز، ٹھیک ہے. خالی نماز کی بات کرے، پھر نماز میں نماز کے فرائض، نماز کے واجب، نماز کے وہ شرائط، تو نماز کے مستحبات، تو مکروہ، تو مکروہ تنزیہ، مکروہ تحریمی، مفسدات. یہ مشکل نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، بٹ یہ اصطلاحات ہیں جن کا سیکھنا سمجھنا اچھا ہے، آنا چاہیے. اور جب آئے گا نہیں تو ہم لوگوں کو سکھائیں گے کیسے. اچھا پھر قضا نماز، مسافر کی نماز، یہ ساری نماز ہے. میں کل کتنی دیر تک کل میں نے نماز ہی کی بات کی. لیکن ایک مسلمان کو اپنی ان جملہ نمازوں کے بارے میں نہیں پتا، پھر ان کے مسائل کے بارے میں نہیں پڑھتا، تو یہ کسی اور کو کیا بیچارہ سکھائے گا. بالکل. حضرت 5 نمازیں ہیں، یہ تو نماز جنازہ کیسے یہی نہیں آتی تو نماز جنازہ کیسے پڑھا، یہ بھی آپ نے فرمایا. اچھا حضرت، اگر ہم یعنی کہ جیسے جاتے ہیں کسی آؤٹ آف سٹی چلے جاتے ہیں تو وہاں پر ہے کہ جی آپ سفر کی نماز 2 فرض پڑھتے ہیں، تو اگر ہم وہاں پر 5 6 7 دن 8 دن رہتے ہیں تو کیا ہم وہی نماز پڑھیں گے، یا ہم جیسے اپنی جگہ پر گھر میں پڑھتے ہیں، یا جیسے ہم مسجد میں جب تک آپ شرعی مسافر ہیں تب تو آپ نے 2 قصر نماز ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. اگر میں وہاں پر 2-3 دن رہ رہا ہوں، 15 دن سے کم ہے تو قصر پڑھیں گے. قصر پڑھنی ہے. اگر 15 دن سے زیادہ ہیں تو پھر آپ نے پوری نمازیں پڑھنی ہے اسی وقت. اچھا حضرت، یہ جو بابے ہیں مسجد میں، یہ کیسے ختم ہوں گے؟ بابے کون ہیں؟ یہ جو محلے کے بابے جو ہوتے ہیں، مثلا نماز، بابے کون پہلے تو پتہ چلے. یہ جو محلے میں ہوتے ہیں، کون؟ تھوڑے دنوں بعد تو ہم بھی بابے بن جائیں آپ گے. تو ایک بزرگ کہہ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے. اچھا یہ وہی بزرگ، یہ وہی بابے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ نہ جاننے میں، لا علمی میں گناہ کر لو تو گناہ نہیں ہوتا. وہی بابے نماز نہیں تھی تو وہ دوسرا بابا اس کو دوسرے کو کہہ رہا کہ بابا ہم بیاہ کر لایا چاچی ساڑی، اب نماز پڑھیں یا ان کی باتیں سنیں نماز میں. آپ بابوں سے پرہیز کریں. آسان ترین تو یہ یعنی کہ بابے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. ہاں، وہ کالے بابے، کالے بابے نہیں، یہ اونچی اونچی باتیں کرتے میں ہیں. وہ نماز کے سلسلہ چل رہا تھا تو میں اسی سلسلے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اگر انڈیسائیڈڈ، مطلب طے نہ ہوا ہے 10 دن 12 دن یا 20 دن، اس میں اگر یا کسی، یہ بہت انٹرسٹنگ کوشچن ہے، ذرا توجہ آپ سب کو ضرورت پڑتی ہے اس کوشچن کی، بڑا خوبصورت کوشچن ہے. کہ ہمیں کہا گیا ہے، مثلا میں ابھی کسی پروگرام کے لیے میں آ رہا ہوں لاہور سے کراچی کے لیے، تو میرا 10 دن کا شیڈول بنتا ہے یا 15 دن کا شیڈول بنتا ہے. اب وہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ابھی بتاتے ہیں آپ کو کہ 10 دن ہے یا ایکسٹینڈ ہونا ہے یا نہیں ہے. اس وقت کون سی نماز پڑھیں گے؟ تو اب بڑھ جاتی ہے. پھر بیسک پلان کیا کر کے آئے تھے آپ؟ 15 دن سے کم. 15 دن سے کم تو آپ مسافر ہی ہیں. لیکن اگر بڑھ لیکن اب آپ کو یہی نہیں پتا نا کہ آپ کو کب کہا جائے گا آپ جائیں. جی 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 تو پھر اس کا مسافر ہی رہے گا نا. اگر کسی 15 دن میں اگر بتا دیتے ہیں کہ 5 دن اور اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گھر سے چلا اور اس کا فرسٹ پلان تھا کہ 10 ڈیز رہوں گا تو وہ مسافر کی نماز پڑھے گا. 10ویں دن اس کو کہا گیا کہ اب مزید 10 دن رہنا ہے تو اب بھی وہ مسافر کی نماز پڑھے گا کیونکہ اب اس کا ایکسٹینشن 10 ڈیز کا ہوا ہے. لیکن اگر 10ویں دن اس کو کہا گیا کہ نہیں اب آپ 15 دن اور رہیں گے تو اب وہ مقیم ہو گیا. یعنی جب جس شہر میں اس کا یہ پلان فائنل ہوا کہ اس نے اگلے 15 دن تک پورے یہاں قیام کرنا ہے تو وہ مقیم ہوگا, چاہے اس کا پورا سال گزر جائے اور 5-5 10-10 دن کی ایکسٹینشن ملتی رہی تو وہ مسافر ہی رہے. حضور بہت اچھا ماشاءاللہ ہم نے بہت وقت دیا آپ نے, بہت شکریہ, بہت آتے رہیے گا. دلی مسرت ہوئی آپ لوگوں سے مل کے, اضافہ ہوا ہے, ہمارے
अमाल को ठीक करने में आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। इंशाल्लाह अब ये दोस्ती जारी रहे। अल्लाह हम सबको इंशाल्लाह जारी तौफीक दे। रहे। कौन ईमान रहेंगे। सलामत लेके जाता है, कौन ईमान सलामत लेके नहीं जाता, कुछ भी नहीं कह सकते। अब हमारे लिए भी दुआ करें। कोई नेक नज़र आने वाला, क्या पता उसका ईमान ज़ाया हो जाए, कोई गुनाहगार नज़र आने वाला, क्या पता वो ईमान सलामत लेकर चला जाए। तो अल्लाह ही जानता है कि ईमान और कामयाब वही है जो ईमान सलामत लेकर गया, वो कामयाब है। जी वो मेरी ना मिसेज़ की एक ख्वाहिश है कि मरना तो सब नहीं है, कि जब मेरा इंतकाल हो तो जहाँ मेरी वालदा की कब्र है उसे खोद के उसमें दफना दीजिएगा। क्या ये नहीं, जायज़? एक कब्र में 2 मुर्दे नहीं डाले जा सकते। जानते बूझते नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला फेस टू फेस आपने देखा। शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामी भाइयों के बड़े दिलचस्प सवाल थे। मैंने बहुत सारे सिलसिलों में शिरकत की है, मगर वन ऑफ द यूनिक मेरे लिए सिलसिला था कि बहुत जहतों के सवालात थे। तो उम्मीद है आपने भी पसंद किया होगा। लेकिन खूबसूरती, पता है खूबसूरती क्या थी आज आपके, मैंने भी काफ़ी आपकी जो कम्युनिटीज़ के साथ बैठा हूँ, इस तरह शरई सवालात नहीं करते। हाँ, आज बड़ा इंटरेस्ट ये था कि और आपको फिक्र थी। आपकी एक चीज़ ये थी कि आपने इस्लाम और दीन सीखने पर माशाअल्लाह ज़्यादा फोकस किया। ये डिबेट की बजाय हैं, ये ज़्यादा मतलब के खुसूस, वरना उमूमन बहस और डिबेट में टाइम निकलता है। ये मैं समझता हूँ कि ईमान आप मतलब प्रैक्टिकली आप अमल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपने दीन पे, लेकिन अंदर का जो एक ईमान है वो जिंदा है, जो आपको सीखने की जुस्तजू उस तरफ लगाता है। इल्म दीन सीखना भी सवाब है। और मैं आप बिलीव करें, मुमकिन है हो सकता है कि उम्र के साथ साथ इंसान में ये चीज़ एक डेवलप होती है, बचपन है, लड़कपन है, जवानी है, वो तो बस होश ही नहीं होती ना आदमी को। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, जो मैंने इब्तदाई मुज़ाकरात जब हमारे शुरू हुए थे मैंने बात की थी, कि वो एक चीज़ अंदर से आपको हॉन्ट करना शुरू करती है, एहसास दिलाती है। हाँ, वो चीज़ आपकी अल्लाह जिंदा करे है, तो फिर एहसास आप बाकी सीख रहे। सकते हैं। अल्लाह करे एहसास बाकी मुझे स्पेशली माफ़ कर दीजिएगा, मेरे अंदर जो तूफ़ान है ना इतने सालों का, जो गलत मोहल्ले में जो हमने बाबों से सुना है, वो मैंने एक लम्हा ऐसा है जैसे आप हम मुझसे नाराज़ हो गए, मुझे माफ़ कर नहीं, ऐसी कोई बात क्यों? मुझे बहुत अच्छा लगा नीम कश्मीरी भाई, आपकी आमद से बहुत अच्छा लगा। आप हमारे सिलसिले की रौनक रहे। हम तो नहीं भाई, हम तो इस पर बाकायदा बयान करते हैं, क्योंकि जिस तरह फील्ड है ना, हमारी एक मजहबी फील्ड है, हमारी मजहबी फील्ड में भी कई करप्टेड लोग आ गए जो मजहबी हुलिये में आए। ठीक है, अगर है ना, अगर जीने की ख्वाहिश है तो कुछ पहचान पैदा कर, कि जो फजर पढ़ता है बगदाद में, ज़ोहर पढ़ता है मदीने में, और फिर असर पढ़ेगा वो मक्के में, और फिर ये मगरिब पढ़ेगा करबला में, और फिर इशा पढ़ेगा अजमेर में। बाबा वही तख्त पे बैठा होगा और ये 5 जगह वो घूमता घूमता नमाज़ें पढ़ेगा। तो बाबा को, पापा खाना कहाँ खाया? बोला तख्त पर खाया। तो बाबा खाना भी पेरिस वेरिस में खा लेता। यानी ये उठकर एक नमाज पढ़ने मस्जिद में नहीं जाता, इसको आप नमाज पढ़ते नहीं देखते। औरतों में बैठता है, औरतों को हाथ लगाता है, औरतों के सर पर हाथ घुमाता है, अजनबी औरतें आकर उसका हाथ चूमती हैं, नमाज वो एक टाइम की नहीं पढ़ता, मेला कुचेला गंदा रहता है। वही मैंने अर्ज़ किया था नाज़र साहब, जब इन्होंने जुल्फ़िकार ने कहा था ना कि शोबिज़ में इस तरह के लोग आ गए, मैंने कहा था कि हर फील्ड में आ गए। अगर आपको मेरी बात याद होगी, प्यारा जुमला था ना कि जीने की तमन्ना है तो पहचान पैदा है ना। वो लिबास खिज़र, वो शेर है, लिबास खिज़र में यहाँ हज़ारों रहज़न भी फिरते हैं, अगर जीने की ख्वाहिश है कुछ पहचान पैदा कर। लेकिन मैंने सर एक चीज़ देखी है इस्लामी भाई जितने भी हैं, मैंने सिर्फ एक ही चीज़ नोट की है कि उनको गुस्सा नहीं आता, कुछ भी कह दे। असल में हुजूर ये जो आपने जो इस्लामी भाइयों को देखा है ना जी, ये उस दरख्त के फल हैं जिसका नाम इलियास कादरी है। सुभान अल्लाह, वो जी वली है। क्या बात, हम तो वली कहेंगे उनको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी महफिल रही, बहुत सीखने का मौका मिला आप लोगों को। इंशाल्लाह आते रहिएगा, कभी अतार का या रब बना दे बावफा दो वास्ता सरकार का या रब, न छूटे हाथ से दामन कभी अतार का या रब, बना दे बावफा दो वास्ता सरकार का या रब। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो
उजाला ही उजाला ही उजाला हर